پیکر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی نعمت اعلی حضرت، باعث برکت اعلی حضرت، بحر سخاوت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور تمام عاشقان رسول کو ماہ رضا کا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت اور اسی میں ہونے والے مقابلے ذوق نعت میں ویلکم کہتا ہوں۔ الحمدللہ جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، مدنی چینل پر ایک زبردست سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت کے نام سے شروع ہو جاتا ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، حامی سنت، ماحی بدعت، الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پہلی تاریخ سے ہم مناتے ہیں، آپ کی یاد مناتے ہیں، آپ کی سیرت پر باتیں کرتے ہیں اور روشنی حاصل کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مقابلہ ذوق نعت کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ذوق نعت یہ نعت خوانوں کا مقابلہ نہیں ہے، یاد رکھیں، جو ہمارے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نعت کا شوق رکھنے اور ذوق رکھنے والوں کا مقابلہ ہے۔ چاہے آپ کی آواز اچھی ہو نہ ہو، لیکن اگر آپ کو نعتوں کا ذوق ہے تو آپ کو اچھے اچھے اشعار یاد ہوں گے، حمد یاد ہوگی، منقبتیں آتی ہوں گی، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نعتوں کا خزانہ سینوں میں انڈیلا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ ذوق نعت آپ کے اچھے اچھے اشعار کی یادداشت کا ایک امتحان ہے گویا، اور دعوت اسلامی کے الحمدللہ دنیا بھر میں اس وقت تقریباً 750 کے قریب جامعات المدینہ اسلامک یونیورسٹیز جہاں عالم بنایا جاتا ہے وہ چل رہے ہیں، اور اس میں تقریباً اس وقت تک الحمدللہ 70,000 کے قریب طلبہ اس وقت جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں۔ 70,000 اسٹوڈنٹس اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں میں سے یہ عالم بن رہے ہیں۔ آپ سوچئے 70,000 جب عالم بن کے نکلیں گے اور دنیا میں جا کر نیکی کی دعوت عام کریں گے تو کیا ماحول ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی مفتی بنے گا، کوئی حدیث پڑھائے گا، کوئی مساجد سنبھالے گا، کوئی نیکی کی دعوت کے قافلے چلائے گا، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں انشاءاللہ دین کا کام بھی کریں گے، دنیا بھی چلتی رہے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے ذوق نعت۔ کیا ضروری ہے؟ ذوق نعت ضروری ہے، کیونکہ نعت یہاں بستی ہوگی سینے میں تو جہاں بھی رہیں مدینے میں رہیں گے، ہے نا؟ افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، ملیشیا میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، کہیں بھی ہو، مدینے میں رہیں گے، کیونکہ مدینے والے کی یاد جس کے دل میں ہوتی ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی کا ترہ امتیاز الحمدللہ کہ ذوق نعت بڑا پیارے انداز میں ہمیں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی مدنی مقابلہ ہوگا، آخری کوارٹر فائنل ہوگا، لیکن اس سے پہلے آج انشاءاللہ خصوصی طور پر ابتدا میں ہم کچھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کے متعلق مدنی پھول سنیں گے، اور ہمارے ساتھ کون ہوں گے؟ حضرت علامہ مولانا استاد العلماء قبلہ مفتی علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ۔ تو ہم کچھ دیر انشاءاللہ مفتی صاحب سے کچھ بات سنیں گے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے، اور پھر ہمارا جو مدنی مقابلہ ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آج آخری کوارٹر فائنل ہے، 12 جامعات المدینہ کی 12 برانچز سے 12 ٹیمیں بنی تھیں، اور بالآخر اب 4 رہ گئی ہیں۔ فیضان عثمان غنی، فیضان بغداد، یہ 2 ٹیمیں کوالیفائی کر چکی ہیں آگے کے لیے، اور آج فیصلہ ہوگا کہ اب آگے کیا ہوگا، اور آج بھی کسی ایک ٹیم کا فیصلہ ہونا ہے کہ کون سی آج ایلیمنیٹ ہوتے ہیں، اور آج 2 ٹیموں کا مقابلہ ہے، فیضان مدینہ کی ٹیم اور فیضان بخاری، یہ 2 ٹیمیں ہیں، جامعات المدینہ کے یہ نام ہے، اور آج آخری کوارٹر فائنل جو راؤنڈ ہے اس میں فیصلہ ہوگا کہ کون آگے بڑھتا ہے، اور آج کن کا مقابلہ ہے بھی میں نے بتا دیا۔ اب انشاءاللہ کچھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کریں گے۔ مرحبا قبلہ، جزاک اللہ، آپ تشریف لائیں، تشریف رکھیں۔ مفتی صاحب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات کرنے کا تو حق آپ حضرات کا ہی بنتا ہے، آپ مفتی صاحب ہیں اور اہل علم سے آپ کا تعلق ہے۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو آپ کس نظر سے اور کس گہرائی سے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ شب و روز آپ کا پڑھنے کا لکھنے کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک میسیج دیکھا، کسی گروپ میں گردش کر رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 1 ارب روپیہ جی اگر کوئی گننا شروع کرے، 1 سیکنڈ میں 1 روپیہ گنے تو 32 سال لگیں گے۔ 1 ارب روپے جی، اگر کوئی 1000 روپیہ روزانہ خرچ کرنا شروع کرے تو 2740 جو ہے وہ سال لگیں گے خرچ کرنے میں 1 ارب روپے۔ جی ہاں، اور اگر 30,000 روپیہ خرچ کیا جائے روزانہ تو تقریباً 90 سال لگیں گے۔ واہ، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 1 ارب کے اندر کتنی کثرت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے کام لیتا ہے، جب وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں دنیا کے اندر، مختصر زندگی ہوتی ہے جی لیکن اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ان کا چھوڑا ہوا جو علمی کام ہے اس کی اسی طرح مثال بنتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جتنے کام چھوڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسٹاپ لگ گیا، اب اس کام کا سلسلہ چل نہیں رہا۔ آپ نے ترجمہ قرآن لکھا تو اب دیکھیں ترجمہ قرآن پر تصحیحات ہوئیں، صحیح، اسی ترجمے کی تصحیحات، اسی ترجمے پر جو ہے حاشیے لکھے گئے، اسی ترجمے پر پی ایچ ڈیز ہوئیں، اسی ترجمے کے دفاع پر کتابیں لکھی گئیں، صحیح، مقالے لکھے گئے۔ تو ایک کام، اس کام کے اندر اتنی جامعیت ہے، اتنا وزن ہے، اتنی وسعت ہے کہ وہ کام اسٹاپ نہیں ہو رہا، رک نہیں رہا، اس کا جو بہاؤ ہے بہتا چلا جا رہا ہے۔ واہ، آپ علیہ الرحمٰن نے فقہ پر کام کیا، سب سے بڑا ذخیرہ فتاوی رضویہ شریف ہے، پہلے قدیم شائع ہوا، پھر جدید شائع ہوا، اس کی عربی جو ہے وہ پلاننگ میں ہے، بعض علماء نے کچھ جلدیں تو ترجمہ کر لی ہیں۔ اچھا، اس کی تخریج ہوئی، اس کے الگ الگ اجزاء جو ہیں رسالے الگ الگ شائع ہوئے، اس فتاوی رضویہ پر یعنی اعلیٰ حضرت کی فقاہت پر پی ایچ ڈیز ہوئی، مقالے لکھے گئے، کتابیں لکھی گئیں۔ یہ سلسلہ ہے کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو علمی کام ہے، جو تحقیقی کام ہے، وہ رکا نہیں ہے، اس کے اندر اتنی وسعت اور اتنی کثرت ہے کہ آج بھی جو اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں ان کی پوری عمر گزر جاتی ہے، لیکن یہ کام، یہ عنوان، یہ موضوع یہ ختم نہیں ہوتا۔ سبحان۔ آج بھی خود فتاوی رضویہ پر کرنے والے نہ جانے کتنے کام ہیں، اچھا، اس کے ترجمے کے تعلق سے کام ہے، تخریجات کے اندر آج بھی نہ جانے کتنی کتابیں ایسی ہیں کہ جس پر مخرجین حضرات نے لکھ دیا لا نجد، یہ کتاب ہمیں ملی نہیں، اس کا حوالہ نہیں ملا، یہ کتاب نہیں ملی۔ جس کا حوالہ لکھا ہوا ہے وہ جی ہاں، ملی نہیں، کتاب موجود ہے، ہاں، ہمیں نہیں ملی، ہمیں نہیں ملی، یعنی اعلیٰ حضرت کے پاس گویا وہ تھی۔ وہ گویا تھی۔ اب آپ دیکھیں کتاب ہے فقہ کے اندر محیط برہانی، اب محیط برہانی کے حوالے اعلیٰ حضرت بھی دیتے ہیں اور علماء نے بھی دیے ہیں۔ میں نے ایک تحریر مناظرہ پڑھا حضرت مولانا غلام جیلانی میٹھی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اقامت کے موضوع پر کسی کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ جی یہ کتاب تو ذرا آپ لے کر آئیں۔ اس زمانے میں اس کا نہیں پایا جاتا تھا، پرنٹنگ پریس آنے کے بعد یہ سلسلہ زیادہ بڑھا ہے نا، اس سے پہلے تو ہر کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، جی، اس کے نسخے تیار ہوتے تھے۔ تو سامنے والے نے موقف ماننے کے بجائے ایک فالتو کا اعتراض کر دیا، ذرا ہمت ہوتی کتاب لا کر دکھاؤ، اور کتاب اس طور پہ نہیں موجود تھی، آج وہ کتاب چھپی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کتابیں تھیں تو آپ نے اس کے حوالے دیے، جی، تو بہت ساری کتابیں ایسی تھیں قلمی صورت میں تو موجود تھیں لیکن بعد میں موجود نہیں تھیں۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسی کتابوں کا اہتمام کیا جائے، ڈھونڈا جائے، کیا مصر، کیا دمشق، کیا ترکی، کیا امارات، بڑی بڑی لائبریریاں ہیں جس کے اندر جو ہے قلمی نسخے آج بھی موجود ہے۔ اچھا، میں ایک لائبریری میں گیا بیرون ملک میں، جس کتاب کا نام ڈالو 25 کتابیں 30 کتابیں ایک ہی نام کی اور مختلف مکتبوں سے تعلق، یعنی یہ فلاں ملک کی لائبریری میں نسخہ رکھا ہوا ہے، یہ فلاں میں رکھا ہوا ہے، یہ فلاں میں رکھا ہوا ہے، پورا ایک جہان ہے۔ اچھا، تو اتنی کتابوں کے آپ نے حوالے دیے کہ جو کتابیں ملنا مشکل ہوتا ہے آج، کمال ہے، اندازہ لگائیے ایک آپ، شخصیت نے اتنا کچھ پڑھ لیا، اتنا کچھ پڑھا اور لکھا۔ لکھا اس کے بارے میں، مطلب پڑھنا آسان ہوتا ہے
لکھنا، معافی ضمیر منتقل کرنا. اس کو یاد رکھنا کہ یہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، یہ جزیہ وہاں ہے، بڑی بات. حضرت محدث صورت رحمۃ اللہ تعالی کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے ان کے ساتھ، کہا کہ اچھا تمہارے پاس کتاب ہے تنقیح الحمدیہ، مجھے دو. انتہائی خشک کتاب ہے، مشکل اور دقیق کتاب ہے. کتاب لی، صبح واپس کر دی. کہا کہ حضرت وہ آپ نے کتاب مانگی تھی، کہا میں نے پڑھ لی ہے. اب پھر حوالے اس کے لکھنا، صفحات لکھنا، اس کے پورا جو نا حوالہ لکھ کر مسئلہ بیان کرنا، اندازہ لگائیے. اب آپ نے کلام لکھا، آپ نے کلام لکھا، ہدایت بخشش کے نام سے مشہور کلام ہے. جی. اس کے علاوہ بھی آپ کے کلام ہیں، عربی میں کلام آپ کے جدا گانا ہے. اب اس کلام پر کتنے کام ہوئے ہیں؟ تضمینات لکھی گئیں، جی. شروحات لکھی گئیں، 4 سے 5 شروحات تو بڑی مشہور ہیں. جی. جی. فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے 25 جلدوں میں جو ہے وہ اس کی شرح لکھی ہے. صحیح. تو 25 جلدوں میں کلام کی شرح لکھی ہے، اور وہ اس کی 125 جلدیں مزید بھی بن سکتی ہیں. بن سکتی ہیں، صحیح بات. یعنی جب کوئی کام کرنے والا کام کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے، چھاپے گا کون، اتنی ضخیم خریدے گا کون، اور پڑھے گا اس کا قلم بھی رک جاتا ہے. ورنہ تو جو آپ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک مصرع صحیح بات. قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا گیا ہے. بے شک. جب کوئی یہ بیان کرے گا کہ اس شعر کا یہ محمل ہے، یہ مطلب ہے، اور یہ فلاں حدیث سے ماخوذ ہے، فلاں آیت سے ماخوذ ہے، تو اب بتائیے اس کی شرح میں، اس کی تشریح میں کیسی جو ہے وہ جامعیت آئے گی. کمال ہے. تو صرف آپ کے کلام کو اگر لے لیا جائے اور صرف کوئی اسی کلام کی خدمت کرتا رہے اور آپ کے کلام پر ہی لکھتا رہے، اس کی پوری زندگی گزر جائے گی، اس کلام پر لکھنے کا حق ادا نہیں ہوگا. واہ. کیونکہ یہ امام الکلام کا کلام ہے، صحیح. امام اہل سنت کا کلام ہے. یہ وہ کلام ہے جو امام الکلام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا، آپ دیکھیے احادیث کے موضوع پر، ایک تو آپ کا جب قلم بہتا ہے تو وہ روایتوں کے خزانے لگتے ہیں، سامنے آتے ہیں. آپ کی مقبولیت کی ایک وجہ کیا ہے؟ مقبولیت دیکھیے وجہ یہ ہوتی ہے، ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، بھی بہت عام ہو رہی ہے. اب کوئی ایسا ڈاکٹر آ جائے کہ جس کی ایک دوا سے یہ مرض ختم ہو جائے، تو بتائیے اس کے ہسپتال پر، اس کے مطب پر کتنا رش ہوگا. صحیح بات. دنیا ٹوٹ پڑے گی. اعلیٰ حضرت کے دور میں جو فتن پیدا ہوئے، جو علمی اشکالات پیدا ہوئے، یعنی جو نظریاتی محاذ ہے، علم کا ایسا گہرا تعلق ہے. نظریاتی محاذ علمی دلائل سے لڑا جاتا ہے. باطل قوتیں ہمیشہ آ کے بوگس علمی دلائل دیتی ہیں، غلط علمی دلائل دیتی ہیں، اپنا ایک فنامنا قائم کرتے ہوئے ایک عمارت قائم کرتی ہیں، اور لوگوں کو کہتی ہیں کہ جناب دیکھو ہم یوں ہیں. جیسا کہ قادیانی آیا اس دور کے اندر، اس نے آ کے قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں نبی ہوں. اعلیٰ حضرت اس کے رد میں متعدد رسالے لکھے. اس دور کے اندر جو بھی فتنہ جہاں سے سر اٹھاتا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی علمی قوت سے اس کا رد بلیغ کرتے. بے شک. اور وہ روایتیں، وہ احادیث، وہ استدلال قرآن پاک کی آیات کا جو آپ نے بر وقت بر محل لوگوں کو دیا، وہ ان کے ایمان کی جو روحانیت ہے اس کے دفاع کے لیے ثابت ہوا، ان کے روح کی غذا ثابت ہوا. مطلب لوگ ایک طرح سے امراض کے قریب جا رہے تھے، اور اس طبیب حاذق نے انہیں مرض سے بچایا ہے. صحیح. یہی وجہ تھی، کیا بلوچستان، کیا افریقہ، کیا سندھ، کیا ہند، کیا نیپال، کیا سری لنکا، ہر سمت، ہر خطے سے آپ کے پاس سوالات آیا کرتے تھے. کوئی آپ مطلب یہ تو بات حدیث پر چل رہی ہے، حدیث کے تعلق سے آپ الامن والاولا پڑھیں، آپ تجلی یقین پڑھیں، پھر فن حدیث کو اگر آپ لیں گے اور آپ کے رسائل ہیں جس میں فن حدیث پر انتہائی اعلیٰ کلام ہے، الفضل الموہبی ہے. تو اتنا کام کیا اس کے اندر بھی کہ اس پر بھی مسلسل کام جاری ہے. صحیح. اب دیکھیں جامع الحدیث آئی، مزید بھی اس پر کام جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. جی. تو اتنا کام آپ نے چھوڑا ہے کہ آج تک اس پر کام کرنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. صحیح. ورنہ ایک عام عالم کا انتقال ہوتا ہے تو 2 4 5 10 کتابیں اس نے لکھی ہوتی ہیں، اور وہ کتابیں
ان کی پہچان بنتی ہے. صحیح. اور لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس پہ کام آگے ہوتا رہے، یہ آگے کام ہونا یہ آپ کے امام ہونے کی دلیل ہے. اور کتنے حضرات ایسے گزرے کہ جنہوں نے پوری زندگی صرف اعلیٰ حضرت کے کاموں پہ کام کرتے ہوئے گزار دی، اور ابھی بھی کام جاری ہے. ابھی بھی جاری. ماشاءاللہ. آپ نے ڈاکٹر کی مثال دی. ڈاکٹر تو صرف بدن کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا امام تو ایمان کی اصلاح میں لگے ہوئے تھے، اور یہ زیادہ اہم کام ہے. تو جب ڈاکٹر کے لیے ایسی ویلیو ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو امام کے لیے کیسی ویلیو ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سائنسی جو ایجادات ہیں بہت بڑی ترقی ہیں، بندوں کے کام آتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے کتابوں میں غوطہ زن ہونا، یعنی آپ یہ دیکھیں عام جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے چند ایک ماخذ ہوتے ہیں. جیسے سیرت کی کتابوں کو دیکھ لیں آپ. آج کل میں سیرت کا مطالعہ کر رہا ہوں ماشاءاللہ، اور کافی جو ہے وہ گہرائی سے کر رہا ہوں الحمدللہ. کوئی پروگرام بھی آنے والا ہے کیا؟ جی سیرت پر جو ہے نا وہ شان محمدی اچھا کے عنوان سے قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے. قصیدہ بردہ نہیں بلکہ قصیدہ محمدیہ وہ ہے. الگ ہے. امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قصیدہ ہے جس کا ہر مصرع لفظ محمد سے شروع ہوتا ہے. جی تو 29 اس کے اشعار ہیں. تو وہ الگ پروگرام اسی پر پروگرام کر رہا ہوں. اچھا، ایک شعر کو لے کر ایک سلسلہ جو ہے ریکارڈ کروا رہا ہوں. تو سیرت کا مطالعہ اس حوالے سے ہو رہا ہے. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ سیرت کے جو ماخذ ہیں بہت سارے علماء نے یعنی مختلف انداز کی کتابیں لکھی گئی ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے پہلے سے موجود کتب کو اپنی کتابوں کا حصہ بنایا اور خود بہت بڑے جو نا وقت کے امام کہلانے کی کوشش کی. حالانکہ وہ ہے نہیں، ان کا علم اتنا ہے نہیں. اعلیٰ حضرت کا منہج یہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کے سامنے جو ماخذ ہوتا ہے اتنا طویل ہوتا ہے کہ وہ کتابیں پڑھنے کے لیے عمر چاہیے. مطلب مسند امام احمد جو ہے وہ کوئی مختصر کتاب نہیں ہے. ابن عساکر کوئی مختصر کتاب نہیں ہے. البدایہ والنہایہ کوئی مختصر کتاب نہیں ہے. اسی طریقے سے سیرت کی اور کتابیں ہیں. سبل الہدیٰ والارشاد بڑی مفصل کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم جب چلتا ہے، شان رسالت بیان کرنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا آپ کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے. صحیح. آپ امام یوں کہلائے کہ آپ نے محنت کی، شب و روز اسی کام پر صرف کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف حصہ آپ کی محنت کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فراست دی اور جو آپ کو علم لدنی دیا. یعنی اگر ہم وقت کا حساب لگایا جائے، میں نے ایک عرب کی مثال دی، تو وقت کا حساب یہ کہتا ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر اتنا کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال تھی کہ آپ نے وہ دلائل لے کر آئے. اس ٹائم کوئی شاملہ نہیں تھی، کوئی گوگل نہیں تھا، کوئی سرچنگ نہیں تھی. کتابوں کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. اس دور کے اندر سینکڑوں جناب حوالے دے کر ایک کتاب لکھ رہے ہیں، دلائل لے کر آ رہے ہیں، تقویت کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، موقف کو مضبوط کر رہے ہیں. تو یہ نظریاتی محاذ پر آپ کا حفاظت کرنا ہی آپ کو امام بناتا ہے. سبحان اللہ. کہ آپ چھا گئے، باطل قوتیں پس پشت ہو گئیں اور وہ کھڑی نہیں ہو سکیں. جو ریت کی انہوں نے دیواریں قائم کی تھیں وہ بہہ گئیں. آپ کے قلم کی جب دھار چلتی ہے تو کوئی بھی سامنے کھڑا نہیں ہوتا. یہی وہ خاصیت ہے کہ جو آپ کو امام بناتی ہے. تو خیر ہم نے ایک جیسے بات کی، نہ جانے کتنی کہتے ہیں. اگر عام آدمی یہاں پر سوچے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، فراست، ذہانت، مہارت، اور پھر آپ کا اللہ تعالیٰ نے آبائی طور پر بھی مضبوط تھے، آپ کے آباء و اجداد میں وزراء رہے، شش ہزاری کے القابات والے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا کیا، زمینداری تھی تو بیک بھی مضبوط تھی، تو آپ نے پھر کام کیا اور اپنا پیسہ بھی دین کی راہ میں خرچ کرتے رہے، مالی طور پہ چونکہ مضبوط تھے. تو عام آدمی جو دن بھر جو ہے تھکا ہارا مزدوری کرنے والا، جاب کرنے والا، یا اپنی دکان چلانے والا، کاروبار کرنے والا، وہ بھی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے میں بھی کوئی دین کا کام کروں، میں بھی کوئی رضا کے مشن کو آگے لے کر چلوں. اس کو آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ کیسے اس کام میں کچھ حصہ ملا سکتا ہے؟ دیکھیے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو کام ہے، سب سے پہلے جو ضرورت ہے اس کو پڑھنا. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اسے پڑھے. یہ سلسلے وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا سمجھ لیجئے مطالعے کی دوسری صورت ہے کہ اعلیٰ حضرت کو سیکھ رہے ہیں، چلے اس بہانے. دیکھیے، یہ تو خلاصہ نکل آتا ہے، جوڑ اور اتر نکل آتا ہے کہ ایک مبلغ جو بھی آیا اس نے ایک موضوع کو پڑھا اور آ کے بیان کر دیا. تو یقینی طور پر یہ ایک
سیکھنے کا پہلا عمل ہے کہ آپ نے خلاصہ اور سمری سیکھ لی. پھر اعلیٰ حضرت رہنما کا نام تو بہت لیا جاتا ہے, جو پڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں. نو ڈاؤٹ. پہلے تو پڑھا جائے. اب فتاوی رضویہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کو شوق چڑھتا ہے کہ فتاوی رضویہ شروع کیا جائے. اولے کے پہلے جلد شروع کرتا ہے, پہلے جلد سب جلدوں سے مشکل. اب اکتا جاتا ہے کہ جناب میں تو نہیں پڑھ سکتا. تو فتاوی رضویہ کو بھی اپنی استطاعت دیکھ کر اور اپنا علم دیکھ کر پڑھنا ہے. مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے تو وہ 21ویں جلد پڑھے, 22ویں پڑھے, 23, 24, 25ویں پڑھے. بڑے آسان اس کے اندر موضوعات ہیں, بڑے آسان جو ہے رسائل اس کے اندر موجود ہیں. اسی طریقے سے نماز کے جو جلدیں ہیں اس میں چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں یہ جلدیں نماز کی ہیں, ان کو پڑھا جائے. صحیح. عقائد کے حوالے سے جو ہے وہ 13ویں, 14ویں جلد, 15ویں جلد, یہ جو ہے نا وہ 13ویں تو نہیں, 14ویں, 15ویں. تو یوں یہ دیکھا جائے کون سا موضوع ہے, آسان ہے, مشکل ہے, علماء سے مشاورت کرتے ہوئے ان کو پڑھا جائے. اسٹارٹ جو ہے وہ آخر سے کریں, جیسے آپ فرما رہے ہیں. میں نے 21 سے 25 کا کہا ہے, یعنی آخر کی طرف سے 4 سے 8 کہا ہے, ٹھیک ہے, اور 14 سے 16 کہا ہے. اور کوئی آسان کتاب میں عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آپ سب سے پہلے اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, فتاوی رضویہ کا ہجوم وغیرہ, آپ پہلے ملفوظات اعلیٰ حضرت پڑھ لیں. آپ کیا کہتے ہیں, یہ مشورہ ٹھیک ہے؟ ملفوظ اعلیٰ حضرت انتہائی بابرکت کتاب. بابرکت کتاب. میں نے جب بھی اس کتاب کو ہاتھ لگایا, یقین مانیں آپ, ہر مرتبہ پڑھنے میں نے ایسا محسوس کیا کہ مجھے نئی بات پتہ چلی ہے. واقعی یعنی دیگر تمام کتابوں سے الگ کتاب ہے, الگ کتاب ہے, اور اس کے اندر ایک خاص برکت دیکھی ہے. سبحان اللہ. اور اتنے سارے موضوعات ہیں اس میں کہ آپ پڑھتے چلے جائیں, آپ کو ویریشن ملتی رہتی ہیں. جی ہاں, تو اعلیٰ حضرت کی علمیت اس سے اور واضح ہوتی ہے. ایک چیپٹر آپ پڑھ لیں تو آپ اسی سے کچھ نہ کچھ موتی لیتے رہیں گے, لیکن ملفوظات میں تو جگہ جگہ نرالے موتی ہیں, اور پھر جو لکھنے والے اور رنگ برنگی باتیں ہیں. ماشاء اللہ. مفتی صاحب آخری بات کہ آپ خود بھی تحریریں کرتے ہیں, فتوے لکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے فتوے بھی آپ دیکھتے ہیں. ایک بندہ ایک دن میں یا ایک ماہ میں یا ایک سال میں وہ کتنے فتوے لکھ سکتا ہے؟ اس کمپیریزن کے ساتھ جب آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں تو کہاں پاتے ہیں؟ دیکھیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, کم اور کیف. کم جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا تعداد کو, اور کیف کہتے ہیں اس کی کیفیت کو. تو تعداد نہیں دیکھی جاتی, دیکھا جاتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے. تو کہنے کو تو آج کوئی آ کے دعویٰ کر دیجیے میں اتنے ہزار لکھ سکتا ہوں, اب اس کی کوالٹی کیا ہوگی ایک الگ بات ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قلم ہے, وہ قلم کیوں چلتا ہے؟ دل و دماغ میں علم کا سمندر ہے, جب اس کا بہاؤ آگے بڑھتا ہے تو قلم چلتا ہے. سبحان اللہ. شاعر کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر تخیلات ہوتے ہیں, اتنے زیادہ تخیلات, الفاظوں کا ذخیرہ, سیرت پر نظر, اتنے زیادہ کلام میں عمدگی پیدا ہوتی ہے. صحیح. اسی طریقے سے اگر فتاویٰ کا معاملہ ہے تو فقہ کی کتابیں, فقہ کے مطالب, ابحاث, مفتابی ہونے کا پتہ کہ جناب یہ مفتابی ہے, یہ نہیں ہے, سائل کی مراد سمجھنا, مسئلے کے شکوں کو سمجھنا, یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ مجھ جیسے ادنا خادم علم جو ہیں ایک ایک مسئلے پر 10 جگہ اسٹاپ کرنا پڑتا ہے. ذرا کتاب اٹھا کر دیکھیں بحث کیا ہے, کہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ غلط تو نہیں ہے. صحیح. بار بار کتاب کی مراجعت کر کے مسئلے کو کلیئر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ علم فقہ بڑا وسیع علم ہے. آپ یقین مانیے اگر کوئی نماز کے مسائل ہی ساری عمر پڑھتا رہے تو ناکافی ہے. واہ. نماز کے اتنے مسائل ہیں. اچھا. ایک ایک مسئلے کے لیے ہمیں بار بار کتابوں کی طرف حوالہ دیکھ لے گے نہیں, مسئلہ سمجھنے کے لیے, حالانکہ وہ کتاب پڑھی ہوتی ہے, وہ بحث کئی دفعہ پڑھی ہوتی ہے, بار بار رجوع کرنا پڑتا ہے. لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کیٹیگری کے عالم ہیں, آپ ان تکلفات سے بری ہیں. واہ. آپ کا استحضار اتنا اعلیٰ ہے, آپ کا حافظہ اتنا قوی ہے, آپ کے قلم میں وہ روانی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مشین چل رہی ہے اور چھپ رہا ہے. واہ واہ واہ. سبحان. اس کے بغیر تو اتنا علمی ذخیرہ, اتنی گہرائی, الفاظوں کا سمندر, قلم کی روانی ممکن ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. مجھے صاحب یہاں پر ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول آئے ہیں, کوئی ایک دو سوال آپ ان سے اگر کچھ فرما لیں.
جیسے آپ چاہیں ان کو تحفے بھی دیتے ہیں. میں سوال کروں؟ آپ سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے کچھ, ایک آدھ کالز لے لیتے ہیں مفتی صاحب, تب تک سوال سوچ لیں. سوال تو میں کر لوں گا, جواب نہ دیا تو. لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں تاکہ مزید سوال اور آپ دیکھ لیں, پھر یہ کہ ان کے حساب سے سوال ہو, آپ کے حساب سے نہ ہو. جی کال. سگے عطار محمد ساجد عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ ذوق نعت جاری و ساری ہے. سلسلے کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نیپال کب تشریف لا رہے ہو؟ پہلے تو آپ کی مہربانی, آج آپ نے پہلی دفعہ بتایا کہ آپ نیپال سے ہیں. اچھا یہ نیپال کے ہیں, پر ہمیں کہیں اور کے لگتے ہیں. مطلب یہ لگا نا, تو آپ کی مہربانی آپ نے بتا دیا. کام تجارت میں بھی سوالات آتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. تو دیکھیں ہم تو ہیں اپنا کام کے آدمی, کام میں لگے رہتے ہیں. نیپال میں کوئی کام نکل آیا تو وہاں جائیں گے. ماشاء اللہ. کچھ سوال ہو جائیں. شہباز بھائی آپ بھی تیار رہیں, ان کو تحفے بھی دیں, اچھے اچھے پیارے پیارے انعامات بھی ہمارے پاس ہیں, مقدس تبرکات بھی ہیں, پرچم بھی ہیں ماشاءاللہ, اور ذوق کی طرف بھی بڑھیں گے. سلام رضا کا مقطع کون سنائے گا؟ سلام رضا کا مقطع صاحب نے بھی ذوق نعت سے سوال کیا. جو سب سے چھوٹی عمر کا ہوگا اس سے سوال کرتے ہیں. یہاں پر سب سے چھوٹا بچہ جس نے ہاتھ اٹھایا ہو, یہ ایک مدنی نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا, 2-2.5 سال کا ہے. دیکھتے ہیں. سلام رضا کا مقطع, پہلے تو سوال سمجھنے کی ضرورت ہے نا. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے قدسی کہیں, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں, اور رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. واہ جی, سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے, ان کو تحفہ بھی دے رہے ہیں. انشاءاللہ عزوجل غلاف خانہ کعبہ کا ٹکڑا شریف, واہ عطر شریف اور نالین شریف پیش کیا جائے گا. ماشاء اللہ. اور کوئی سوال ہو جائے, ایک اور سوال ہو جائے. ایک اور ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد ماجد کی کسی کتاب کا نام بتائیے. چلیں یہ ہے علمی سوال, کون بتائے گا؟ ابھی قید بھی نہیں ہے نا چھوٹے کی. جی کسی بھی کتاب کا نام بتا دے کوئی. اعلیٰ میرا حضرت خیال ہے کچھ اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں عالم کورس کے. آپ جو سوال لے رہے ہیں وہ بتائیں گے شہباز بھائی. والد گرامی اعلیٰ حضرت کے ان کی کسی بھی کتاب کا نام, ایک ہاتھ اٹھائے, چلیں لے لیں ان سے, جلدی سے کھڑے ہو جائے. اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفتی بھی تھے اور صاحب کتب کثیرہ ہیں. کسی بھی کتاب کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. ایک شاعر رسالے کا نام ہے علم و علماء فیضان علم. علم و علماء, یہ تو میرا خیال ہے کہ سارا نہیں ہے. اور کوئی بتائے گا؟ شہباز بھائی سے ہی جواب لیتے ہیں, آپ بتائیں. آداب دعا. انعام تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہے. نام یہ نہیں ہے ویسے. ویسے وہ اس کے آسان کر کے جو ہے, ایک اور ہاتھ اٹھائے, لے لیں, کھڑے ہو جائے. احسن الویاء لآداب دعا. سبحان اللہ, درست جواب. ماشاء احسن الوعاء ہے, یہ بھی ہے. ایک اور بڑی پیاری کتاب ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ بغیر دیکھے بیان فرماتے تھے, لیکن سیرت میں لکھا ہے ایک کتاب کا جب بیان فرماتے وہ دیکھ کے پڑھا کرتے تھے. اکثر اس سے دیکھ کے بیان فرماتے. اور وہ کون سی کتاب ہے, کوئی بتائے گا؟ شاید یہ لوگ بتا دیں گے, انہوں نے تیاری کی ہوگی ذوق نعت والوں نے. وہ کتاب ہے آپ کے والد گرامی کی کتاب. اشارہ دے دیتے ہیں, جمال بھی آتا ہے اس میں, اس کے نام میں لفظ جمال بھی آتا ہے. کوئی بتائے گا؟ اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کی ایک کتاب سے دیکھ کر بیان فرمایا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں ہے, میلاد کے موضوع بھی ہیں اس میں. آپ ہی بتا دیں. جی ملا جلال. نہیں, اس کتاب کا نام وہ لگتا ہے کہ آج کل جامع پڑھ رہے ہیں. ملا چلا. جامع کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے بھائی؟ جامعہ کے جامع جامع. سبحان اللہ. کافیہ کی شرح جامع. جی جی کوئی آسان سوال کر لیں گے. اس کا جواب بھی بتا دیں مفتی صاحب. انوار جمال مصطفیٰ. انوار جمال مصطفیٰ. سبحان اللہ. چلے بھائی کوئی آسان سوال ایک آخری ہو جائے, پھر ہم اچھا آگے بڑھتے ہیں. 2 سوال کہا تھا آپ نے. اچھا چلیں, بہت شکریہ. انشاءاللہ سوالات ہوتے رہیں گے. مفتی صاحب کی برکتیں ہم نے لی. جزاک اللہ حضور.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ذوق نعت کی طرف بڑھیں گے. آئیے اپنا آج کا آخری کوارٹر فائنل راؤنڈ شروع کرتے ہیں اور اپنی ٹیموں کو دعوت دیتے ہیں. فیضان بخاری اور فیضان مدینہ دونوں جامعات کی ٹیمز آج ہمارے ساتھ ہیں, یہاں پر آئیں اور ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں. یہاں سے بتائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ قصیدہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, اس میں ایک شعر ہے جس میں آپ نے دل کے لیے کچھ دعا کی ہے, استغاثہ کیا ہے دل کے حوالے سے. کوئی بتائے گا دل؟ محمد رضا آواز نہیں نکالیں, ان کو بلانے کے لیے صرف ہاتھ اٹھائیں. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پاک چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ. بھائی یہاں پر موجود حاضرین سارے سبحان اللہ, اللہ کی رضا کے لیے ذکر کی نیت سے کہتے رہیں, اور کسی کی دلجوئی حوصلہ افزائی یہ بڑی میٹر کرتی ہے. کیا پتا وہ کل کہاں پہنچ جائے, تو کیسے کہنا ہے؟ ہاں, اور سبحان اللہ اللہ کی رضا کے لیے ذکر کی نیت سے کہیں. ایک ان کو تحفہ بھی پیش کریں. ایک اور شعر ہے جس میں آپ نے سینے کا ذکر کیا ہے, سینے کے لیے کوئی دعا مانگی ہے, کوئی بتائے گا؟ سینہ. چلیں بھائی کھڑے ہو, ان سے لے لیں. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں. پورا شعر, یہ تو دل والا ہی شعر ہے نا. جی ان سے لے لیں, پیچھے بھائی ہے. سینہ کے ہے داغ داغ کے دو کرے باغ باغ طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جواب درست ہے. ان کو بھی تحفہ دیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ذوق نعت کا آج 9واں ایپیسوڈ ہے اور اس میں دعوت اسلامی کے 12 جامعات کی ٹیم شامل ہوئی تھی, اب 4 رہ گئی ہیں. آج کسی ایک اور نے ایلیمنیٹ ہونا ہے اور کوارٹر فائنل کا ہمارا یہ اصول تھا کہ 3 ٹیمیں جو جیت جائیں گی ان میں سے کوئی ایک سب سے زیادہ پوائنٹ لے کر ڈائریکٹ فائنل میں جائیں گے, اور 2 جو کم پوائنٹس والی ہوں گی انہوں نے دوبارہ مقابلہ کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں لاسٹ جو سلسلہ ہمارا ہوا وہ کیسے ہوا, اس کی کچھ جھلکیاں, اور پھر آج کا مقابلہ شروع کریں. فیضان اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بلا ہو, سب کریں طیبہ کی سیر. سبحان اللہ. رے رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ, بہت اچھا مقابلہ رہا. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور 3 پوائنٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں نے. گم شدہ درست. مندرجات, من میم پہ زبر ہے, مندرجات غلط. آپ نے 10 میں سے ماشاءاللہ 8 درست جواب دیے ہیں. جی دکھائیے ان کے لیے کون سی ویڈیو ہے. یا زہرا, یہ والا کلام. یا زہرا دکھائیں, کیا پڑھ رہے تھے, کچھ سنا دیں ہمیں بھی. کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. آپ جواب نہیں دے پائے اپنی باری پر, آپ کو پوائنٹ نہیں ملیں گے. فیضان اعلیٰ حضرت مجدد بن کے آیا اے امام محمد. پہلا مصرع بتانا ہے اس شعر کا. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس سن میں, سن عیسوی بتائیں, پہلی بار حج کی سعادت حاصل کی؟ 1896 عیسوی. 1878 میں آپ نے پہلا حج کیا. آپ جواب نہیں دے سکے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس سن عیسوی میں دوسرا حج کیا؟ 2 حج فرمائے ہیں. 1905 میں. 1905 میں جواب درست دیا ہے. دکھائیے اسکرین پر. موجزن تغریر میں علم کا چشمہ. دوسرا اشارہ لیں گے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. انہوں نے جلدی بتایا ہے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. 5 پوائنٹ کا سوال تھا اور ان کا جواب درست ہو چکا ہے. شعر ہے جنا میں چمن, جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبن سزائے مہن بھبن میں دلہن. پھبن میں دلہن. جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبن بھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہاری. آپ پہنچ چکے ہیں اگلے مرحلے میں. فیضان عثمان غنی آپ ماشاءاللہ آگے آ گئے اور آپ نے بہت زیادہ پوائنٹ لیے. یوں لگتا ہے کہ شاید آپ ڈائریکٹ فائنل کے منچ پر چلے جائیں.
पिछली दो टीमों ने 39 और 35 इस तरह पॉइंट लिए हैं और आज देखते हैं कि जीतने वाले कितने पॉइंट लेते हैं। पीछे रह जाने वालों को हम रुखसत करेंगे, एलिमिनेट होंगे वो। फैज़ान मदीना और फैज़ान बुखारी, नाम कितने प्यारे हैं जामियात के। देखिए कि ये नाम भी इश्क रसूल का और बुजुर्गों से मोहब्बत का बता देते हैं। इमाम बुखारी से फैज़ान बुखारी और मदीने की मोहब्बत से फैज़ान मदीना। और ये हमारा सेंट्रल जामिया है जो कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ है। फ़कीर ने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर पढ़ने की सादत हासिल की है। अल्लाह की रहमत से 8 साल यहाँ पे बड़े सुनहरे गुजारे जो बड़े मज़ेदार थे। अल्लाह करे वो मकबूल भी हों, सुनहरे हो जाएं। नाम अपने अपने बताइएगा। मोहम्मद उमर अत्तारी। उमर अत्तारी। मोहम्मद माजिद रजा अत्तारी। लेवल भी बताएं, किस दर्जे में है? दर्जा राबिया यानी 4th ईयर। आप उमर भाई? दौरा हदीस। दौरा हदीस। इस साल आपकी दस्तारबंदी भी है? इस साल। अच्छा, अभी आप चढ़े हैं दौरा हदीस शरीफ में, माशाल्लाह। अहमद रजा अत्तारी, दर्जा सालिसा, 3रे दर्जे में, माशाल्लाह जी। फैज़ान बुखारी। हसन रजा अत्तारी, दर्जा राबिया। दर्जा राबिया, माशाल्लाह। मदनी रजा अत्तारी, दर्जा सालिसा यानी 3रा दर्जा। मोहम्मद इस्माइल अत्तारी, फैज़ान बुखारी, दर्जा राबिया, 4था दर्जा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टीम्स हैं जो दोनों पिछला मुकाबला जीत कर आगे आए हैं। हमारा कोई भी राउंड आगे आने के लिए मौका नहीं देता, नॉकआउट राउंड है। जो पीछे चले गए। आज भी हमारा मुकाबला पहले की तरह ही होगा। 7 मराहिल हैं और उनमें जो ज्यादा पॉइंट्स लेंगे फिर इनका नतीजा बाहर आएगा। शुरू करते हैं आज के 7 मराहिल में से पहला मरहला। पहले देख लीजिए 7 राउंड कौन कौन से। जब कलम तूने उठाया ऐ इमाम मोहम्मद रजा। तीसरा क्वार्टर फाइनल है, इसके सेगमेंट्स आपके सामने हैं और अब इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे बैतबाजी अशार की तकरार से। नारा लगाना है और हर नारा जोश के साथ उर्स रजा करीब आता जा रहा है। नारा लगाएं, फैज़ान आला हजरत। अशार की तकरार, अशार की तकरार यानी बैतबाजी होगी। 5 मिनट तक ये जारी रहेगा सिलसिला और दोनों टीमों ने एज यूजुअल हर शेर के आखिरी हर्फ से शेर सुनाना है। बारी बारी सुनाना है। हर मेंबर अपनी बारी पे खुद सुनाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। शुरू करें। पहला शेर मैंने पढ़ना है, फिर आप आगे चलेंगे। शेर है, सहाबा का गदा हूं और अहले बैत का खादिम, ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह। हे से शेर पढ़ना है, 5 मिनट का टाइम है। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जान और दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। सुभान अल्लाह। ताजदार रे। रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसदहे नक्शे कफे पा होकर। सुभान अल्लाह। रे पर रे फिर आया। रजा का खातिमा बिलखैर होगा अगर रहमत तेरी शामिल है या गौस। सुभान अल्लाह। या तानियस नैन है बू बकर खुदा मेरा गवाह, हक मुकद्दम करें फिर क्यों हो मुअख्खर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। सिद्दीक काफ, दोनों मजबूत टीमें हैं माशाल्लाह। काफ से शेर। कल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चारसू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहानुहु, अर्श पर है मगर अर्श को जुस्तु। सुभान अल्लाह। हर शेर पे सुभान अल्लाह की सदाएं हों। वाओ। वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, ये तेरी वास की महफिल है या गौस। सुभान अल्लाह। से एक से बढ़कर एक शेर सुना रहे हैं। से सना लिखनी है महबूबे खुदा की, खुदा ही जिनकी अजमत जानता है। सुभान अल्लाह। जानता है ये। उमर भाई। याद गैसू जिक्र हक है आह कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। हो ही जाएगा। अलिफ। आबाद कर खुदा के लिए अपने नूर से, वीरान दिल है दिल से ज्यादा खंडर दिमाग। खंडर दिमाग। खंडर, इसको खंडर नहीं कहेंगे, खंडर दिमाग। मौलाना हसन रजा माशाअल्लाह। बड़ा प्यारा शेर। गैन। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह। हमारा नबी। ये तेरी चंपई रंगत हुसैनी, हसन के चांद सुबह दिल है या गौस। सुभान अल्लाह। से हर शेर पे सुभान अल्लाह की सदाएं मजबूत हों। सना मकसूद है अर्ज़े गरज क्या, गरज का आप तो काफिल हैं या गौस। आप तू काफिल है या गौस। से सुभान अल्लाह। सानी नहीं है आपका साया ही नहीं था, आया ना कोई आप सा इंसान मुकम्मल। सुभान अल्लाह। लाम।
عمر بھائی. لم یاتی نذیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہد و سراجا. سبحان اللہ. جانا الف. ان کی رحمت کا طلبگار سے میل، ان کی رحمت کا گناہ گار سے ربط. توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. سبحان اللہ. شاخ. ایسے شعر سنے ہوں گے کبھی آپ نے؟ ماشاء اللہ. خواہ. خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ. سبحان اللہ. کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں. نون. نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا. سبحان اللہ. بھائی آپ ہنس کیوں رہے ہیں اس شعر پہ؟ خوش ہو رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں؟ آسان شعر پڑھنے پہ آپ لوگوں نے طے کیا ہوگا کوئی آسان شعر نہیں سنائے گا. جی یہ چشتی سہر وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غور. سبحان اللہ. سے دے کے چھوڑا انہوں نے. سے. ثابت و سیارہ ہمدر تست و عرش اعظمی اہل تمکین اہل تلوین جملہ را سلطات ہوئی. کیا بات ہے. فارسی شعر کس کا ہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. سبحان اللہ. یا خدا محو نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں، شکل قرآن ہو میرے دل میں وہ صورت محفوظ. شکل قرآن. ماشاء اللہ. محفوظ. زوئیں. زوئیں. ظالم ڈرا رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں، رکھ لو برم خدارہ اتار. غلط. ظاہر و باطن اول و آخر، زیب فروع زین اصول، باغ رسالت کا ہے تو ہی، گل گنچا جڑ پتی شاخ. سبحان اللہ. بڑا پیارا شعر. زیب فروع و زین اصول. میں نے بیچ میں اس لیے نہیں روکا آپ اٹک جاتے. زیب فروع و زین اصول. اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر. بڑا ہی پیارا شعر. ماشاء اللہ. خواہ. خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ماشاء اللہ. ہمارا. الف. الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض. سبحان اللہ. ذات. ماشاء اللہ. زامن و سامن رضا برمن نگاہ از رضا، حشم راشا یا نمو گویم رضا امداد کن. اللہ اللہ اللہ. فارسی شعر انہوں نے بھی سنا دیا. آخری شعر ہوگا کن. نون سے. نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال. سبحان اللہ. وقت پورا ہو چکا ہے. دونوں ٹیموں نے ایک سے بڑھ کر ایک شعر سنایا، کسی نے بھی جانے نہیں دیا. اور ایک بھی شعر آج یہاں پر، دو شعر یہاں پر آئے ہیں اور وہ بھی سا پر انہوں نے لوٹا کے دیے. اور یہ ہوتا ہے مشکل اشعار کو یاد کرنا. اور میں نہیں سمجھتا اس میں سے آدھے اشعار بھی یہاں پر بیٹھے ہوں کو بھی یاد ہوں. یہ ہمارے طلبہ اکرام ہیں، اسٹوڈنٹس، جو نعت کے اتنے پیارے پیارے اشعار انہوں نے سنائے ہیں. دونوں ٹیموں کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہو. ماشاءاللہ. مزہ آیا نا آپ کو؟ یہ ہے ہمارا مدنی چینل. ایک سے بڑھ کر ایک شعر آپ کو سننے کو مل رہے ہیں اور اسکور بورڈ پہ 3 پوائنٹ آ چکے ہیں. میں چاہتا ہوں یہاں سے 2 اسلامی بھائیوں کو لیا جائے، لیکن بیعت بازی نہیں کروانی مجھے. 3 پوائنٹ ہو چکے ہیں. مدنی اشعار کی تکرار نہیں کروانی، تھوڑا سا چینج ہے جو کر سکیں. تیار ہیں کوئی مقابلہ کرنے والے؟ مضبوط شعر سنائیں گے. آئیں دیکھیں آپ نے بیعت بازی اس طرح ہوگی. یہ والی مدنی اشعار کی تکرار. آئیں شاہزیب بھائی آئیں. بڑے پیارے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ. آپ نے جو بھی شعر پڑھنا ہے نعت کا، سامنے والے اس شعر کے کسی بھی لفظ سے شعر پڑھیں گے. یعنی پورے شعر میں وہ لفظ کہیں نہ کہیں آتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں آرام سے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے شعر پڑھا، سوچ سمجھیے گا. عمران بھائی شعر یہ ہے مثال کے طور پہ: سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اب اس شعر میں جتنے بھی ورڈز ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی ورڈ آپ کے سامنے والے کے شعر میں آنا چاہیے. اعلیٰ آ جائے، اولا آ جائے، نبی آ جائے، ہمارا آ جائے، سب آ جائے. سمجھ گئے؟ ہاں آپ سمجھ گئے. اس طرح مقابلہ ہوگا. یہ چینجنگ ہے بیعت بازی میں. آپ بھی تیار رہیں، ہو سکتا ہے اگلے منچ پہ یہ کرنا پڑے. تو کسی بھی لفظ سے شعر سنانا ہے. ہم نام رکھ لیتے ہیں اس کا، کوئی سا بھی لفظ، کوئی سا بھی شعر. ٹھیک ہے؟ کوئی سا لفظ، کوئی شعر. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضا. محمد رضا. محمد شاہزیب. شاہزیب بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواہ ہیں. آپ سے طرز میں بھی ایک شعر سنیں گے، لیکن ابھی تحت اللفظ. جی پہلا شعر آپ. القلب شجو والہم شجو، دلدار چنا جازیر چنو، پت اپنے بپت میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا. اس شعر میں پورے میں سے کوئی ایک ورڈ ہو. کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا. اس میں کہاں ہے؟ کون سے لفظ سے پڑھ لیں؟ پہلے لفظ بتائیں، میں اس سے پڑھوں گا. کون؟
कौन पे पढ़ रहे भाई, पढ़िए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह की सदाएं जरूर होनी चाहिए। ये देखिए, ये होता है मुकाबला। हाँ भाई, आप इसमें से किस लफ्ज, अच्छा जो लफ्ज पहले हो गया ना कौन, अब वो नहीं होना चाहिए, किसी और से। नबी पे। नबी पे। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। नबी, अब पूरा कलाम अब आप नहीं पढ़ सकते नबी वाला। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, कोई भी लफ्ज आना चाहिए। इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, 10 अल्फाज हैं आपके पास हमारा नबी के अलावा। हमारा पढ़े। सबसे औला हो वाला हम। नहीं, इसमें नबी आ जाएगा ना, हमारा नबी पे नहीं पढ़ना। दोबारा शेर, कोई और पढ़े, दोबारा शेर, ये वाला शेर वापस पढ़े। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हमारा नबी के अलावा। चलो हमारा नबी वाला पढ़ो। कौन सा पढ़ लेते आप? सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। चलें, इस कलाम इसमें से कोई शेर। औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। कोई भी लफ्ज ऐसा शेर जिसमें इन सारे अल्फाज में से कोई एक आए। हमारा हो गया, नबी हो गया, कौन सा रहेगा? ढूंढने सोचे। सबसे औला वाला, टाइम कम है। वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। नबी सरवरे कौनैन की कौन से आमद लफ्ज के से सुना रहे लम्हा- हैं? नबी। नबी हो गया तो मैं अलग पढ़ूं, इस कलाम को नहीं पढ़ना। नहीं, नबी आना ही नहीं चाहिए। सबसे औला। चले भाई, शाहजेब भाई को तोहफा दें। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा इन्होंने शेर सुनाया, इन्होंने भी अच्छी कोशिश की। हम तजर्बा भी करते रहते हैं ना साथ, इन दोनों को तोहफा दें बल्कि। और शाहजेब भाई ये तर्ज में सुनाए, सबसे औला वाला, मिलके पढ़े। सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। नारा लगा दे, फैजान आला, फैजान आला हजरत जारी रहेगा इंशाअल्लाह, और आशिकों के दिलों में तारी रहेगा, सारी रहेगा। चलते हैं अगले मरहले की तरफ। माशाल्लाह, आप दोनों तशरीफ रखें, अगले राउंड को शुरू करते हैं। नारा लगाए, फैजान आला हजरत, मेहर सखावत आला हजरत। पढ़ना है सही सही। दोनों टीमों को 10-10 लफ्ज सही पढ़ने होते हैं इस राउंड में, और हर सही पढ़ने पर 1 पॉइंट मिलता है। तैयार है आप लोग? अभी तक तो किसी का कोई पॉइंट कम नहीं हुआ, अब देखते हैं क्या होता है। फैजान मदीना और फैजान बुखारी। फैजान मदीना से शुरू करते हैं जी। आप लफ्ज देख रहे हैं, दुरुस्त पढ़ के दिखाना है आपको। हर जवाब के लिए मैक्सिमम 25 सेकंड का टाइम होगा। मशवरा भी कर सकते हैं, यहां से कोई हेल्प नहीं करे, सिर्फ देखें और सीखें। पढ़िए, ये क्या लिखा है? सरे तस्लीम खम। सरे तस्लीम खम क्या मतलब होता है? सर झुका देना, सर झुकाना, मान लेना। दुरुस्त। खुदा दाद इल्मियत। खुदा दाद इल्मियत, दुरुस्त, यानी अल्लाह की तरफ से अता करदा इल्मियत। खुशनुदी महबूब। खुशनुदी महबूब, दुरुस्त। लाशऊरी तौर पर। लाशऊरी तौर पर, दुरुस्त। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है इसके साथ? बाज़ औक़ात ये भी लगता है, बाला भी लगता है। मुतज़क्करा। मुतज़क्करा, ये इस तरह है, दुरुस्त जी। ये क्या लिखा है? कौन सी क्रीम व्रीम का नाम है क्या? रूसिया। रूसिया माने सिया वाला। सिया वाला। रूसिया माने काले चेहरे वाला, रू माने चेहरा, दुरुस्त। पढ़िए, ये क्या लिखा है? निकाते शायरी। निकाते शायरी, नुक्ते की जमा, दुरुस्त। निकात होता है जी। जमजमा खां। जमजमा खां, ये कौन सा जमजम है? जमजम के पानी को भी कहते हैं जमजमा खां है? माइक पे बताएं। जमजम के पानी को, जमजम के पानी को कहते हैं ना। देखिए नाजरीन, सीखे इनसे। जमजम तो ये कौन सा वाला जमजम होता है? जमजमा खां बताएं। आप तो थोड़े कॉन्फिडेंट बता रहे हैं। ये वो तो जमजम के पानी पीने वाले को तो नहीं कहते जमजमा खां? माइक पे बताएं। मुमकिन हो सकता है, हाँ? हो सकता है, हो सकता है, श्योर नहीं है आप। जमजमा खां कहते हैं नात पढ़ने वाले को। जमजम पीने वाले, जमजम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जमजमा माने नात या दीवान या शायरी।
زمزمہ خاں رضا. جی قساوت قلبی. قساوت قلبی درست. کیا مطلب؟ مائک آپ کا دور ہو جاتا ہے. قساوت قلبی یعنی دل کی سختی. جی یہ کیا ہے؟ مشکل لفظ ہے, پڑھیے جلدی. جرت رندانہ. جرت رندانہ غلط, رندانہ ہو. جرت رندانہ ہو جیسے کہ جو مدہوش ہو, جو بالکل مطلب اپنے ہوش میں نہ ہو, وہ والی جرت, اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال ماشاءاللہ آپ نے 10 میں سے 9 درست جواب دیے ہیں ماشاءاللہ. اس کو ریموو کریں گے اور یہ ہمارا پڑھیے صحیح صحیح یہ سیگمنٹ ہمارے ناظرین کو بھی بڑا پسند آتا ہے. لکھتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں کہ اچھے اچھے الفاظ اور مشکل الفاظ سیکھنے کو ملتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اشعار میں سے بھی الفاظ لیں تاکہ آپ کو اشعار پڑھنے میں بھی فائدہ ہو. اور آپ کی جتنی اچھی اردو ہوگی آپ اتنا اچھا معلومات کتابوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تیار ہیں؟ جامعہ فیضان بخاری کے اسٹوڈنٹس جواب دیں گے 10 الفاظ پر. بتائیے کیا لکھا ہے؟ معمبر. معمبر درست. پڑھیے یہ کیا لکھا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے. مرغزار. مرغزار, مرغ نہیں ہے, مرغزار درست. مرغزار کس کو کہتے ہیں؟ ذرا قریب مائک پہ. بیمار کو شاید. بیمار کو. ہاں آپ بتائیں مرغزار کس کو کہتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ مرغے سے نہیں ہے, مرغے کی کڑھائی وڑائی کو کہتے ہوں. مرغ ہونا چاہیے. اچھا, مرغ کہتے ہیں سبزے کو, گھاس کو. مرغزار کہتے ہیں باغ کو, جو باغ ہوتا ہے نا جس پہ گھاس اگی ہوئی ہوتی, اس کو مرغزار کہتے ہیں. مدینے کا مرغزار. جی یہ کیا ہے؟ غیسوئے خمدار. غیسوئے گیسوئے خمدار. گیسوئے خمدار کیا مطلب؟ خم کھاتی ہوئی زلفیں, جھکتی ہوئی زلفیں درست. یہ کیا لکھا ہے چوتھا؟ پڑھیے. غسیلے. غسیلے درست. غسیلے بھی آ رہا تھا کسی سے. غسیلے یعنی غصے والے. غصے والے کا شارٹ کیا ہو گیا؟ غسیلے. عالم ناپائیدار. عالم ناپائیدار یعنی وہ جہاں جس کو ہمیشہ نہیں رہنا, جیسے دنیا. درست. شکیبائی. جی شکیبائی. شکیبائی. شکیبائی یہ کون سی بائی ہے؟ شکیبائی. شکے یا شکیبائی ڈن کریں. شکیبائی بھی ڈن کریں. شکیبائی غلط. جی مکر شیطان. مکر شیطان, شیطان کا فریب درست. بتائیے یہ کیا ہے؟ سینہ سپر. سینہ سپر. سینہ سپر. ساپر. ساپر کیا ہوتا ہے؟ سپر. سپر سین پہ زیر. زیر ڈن کر دیں. زور کے زیر. زیر. زیر درست. سینہ سپر مانے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا درست. یہ بتائیے کیا ہے؟ مگر شیطان بڑا رنجور. رنجور. رنجور کیا مطلب؟ رنجور کا مطلب بھی تو ہوگا نا. رنجور مانے غمگین. مطلب تو بتائیں, درست تو پڑھ دیتے ہیں ماشاءاللہ. درست. ایک بھی غلطی نہیں ہوئی, ایک ہو گئی ہے. دہائی بھی ہے اور دہائی بھی. دہائی بھی ہے وہ تو. ہاں ٹھیک ہے پڑھ دیں کوئی بھی. دہائی. دہائی کا کیا مطلب؟ دہائی. دہائی. دہائی یا محی الدین. دہائی محی الدین درست. ماشاءاللہ آپ نے بھی 9 درست جواب دے دیے ہیں. یعنی ایک بھی غلطی, اب تک ایک بھی پوائنٹ آگے پیچھے نہیں ہوا. اور 10واں جو ہے ایک غلطی ہوئی ہے. شکے بائی ہے, آپ نے شکی بائی کا. شکے بائی آپ گستاخ رکھے, حلم و شکے بائی ہے دوست. شکے بائی کہتے ہیں ٹالرنس کو, حلم کو. ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے جواب دیا. شہباز بھائی یہاں بھی کسی سے جواب لے لیں. ایک آدھ ایک لفظ لکھ رہا ہوں, کوئی پڑھ کے دکھائے مجھے کہ کیا لکھا ہے. نظر آ رہا ہے؟ ہاں کون بتائے گا؟ کھڑے ہوں, کسی سے جلدی جواب لے لیں. کیا لکھا ہے یہ؟ سنوائی. سنوائی شین ہے. سنوائی. شنوائی. شنوائی کا مطلب سننا, کسی کا سننا. ماشاءاللہ درست جواب دیا ہے. سبحان اللہ. ایک اور لفظ کسی اور سے لیں, دیکھیں کون جواب دیتا ہے. ہاں بھائی یہ کیا لکھا ہے بتائیں.
किसी छोटे बच्चे से लेना। तलसिमात। तल सिमात क्या मतलब? नहीं पता, गलत जवाब। और किसी से? तुलसीमात। तुलसीमात नहीं नहीं, एक और ले लें वरना मैं बता देता जी। तिलिस्मात। गलत, तलिस्मात। तलिस्मात कहते हैं सहर को, जादू वगैरह को। बहरहाल माशाल्लाह अल्फाज की दुरुस्ती, आपकी उर्दू पर महारत, अच्छा मुताला इसकी दलील भी होती है और इसकी तरफ आपको ले जाती है। स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। ज़ौक़-ए-नात सीजन 7 का तीसरा और आखिरी क्वार्टर फाइनल हो रहा है और आज फैसला होगा कि कौन आगे बढ़ता है, कौन एलिमिनेट होता है। हर मुकाबले में ये फैसला आखिर में होता है। अब देखना है, कुछ गौर से नारा लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फैज़ान आला हज़रत बहर सखावत आला हज़रत। गौर से देखिए, मैं दोनों टीमों को बारी बारी एक वीडियो दिखाई जाएगी नात पर मुश्तमिल। कौन सी नात नातख़्वाह पढ़ रहे हैं आपको सुनाया नहीं जाएगा और आप उसे देखकर बताएंगे वो क्या पढ़ रहे हैं। 2-2 पॉइंट का ये सवाल है और पहली वीडियो चलेगी टीम फैज़ान मदीना के लिए। देखें क्या ये जवाब दे पाते हैं कि नहीं। 2 पॉइंट का ये सवाल है और आपने जज करना है हमारे नातख़्वाह के लिप्स को देखकर, उनकी वीडियो को देखकर। आप बताएं कि वो कौन सा शेर पढ़ रहे हैं, कलाम सिर्फ ना बताएं, हो सकता है पहले आपने सुना हो। तो जवाब आपने देना होगा 25 सेकंड के अंदर। शुरू कीजिए, यहां बिल्कुल साइलेंस हो जाए। जी लिख दे मेरी तकदीर में, रोशनी का सफर लिख दे। बताएंगे टीम फैज़ान मदीना वाले। देखें भाई, ये पहुंच गए भाई आप लोग। दूसरा मिसरा कौन सा शेर था? कोई भी हिस्सा बता दे। हिस्सा बता सकते हैं? हिस्सा हाँ बता। रोशनी लिख दे मेरी तकदीर में। शुरू वाला नहीं बताएंगे? असल में वो जज नहीं हो रहा था, वो बार बार हट रहा था। कुछ तो होगा ना जहन में। रोशनी ये सफर, रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में। अच्छा, और पहला मिसरा नहीं बताएंगे? अब आधा बता दिया, अगर बिलफर्ज ये दुरुस्त होता है तो क्या करेंगे हम? 2 पॉइंट में से 1 मिलेगा। चले भाई देखते हैं पहले इनका जवाब सही है कि गलत, मजलिस तय भी कर ले। गुजरे दिन मक्के में शब गुजरे मदीने पाक में, गुजरे दिन मक्के में शब गुजरे मदीने पाक में, गुजरे दिन मक्के में शब गुजरे मदीने पाक में, रोशनी। माशाअल्लाह आपका जवाब जो है मजलिस ने दुरुस्त मान लिया है। आपको 2 पॉइंट मिलेंगे इस मरहले में माशाअल्लाह। इससे पहले किसी ने भी अब तक जज नहीं किया। क्वार्टर फाइनल में हमने ये सेगमेंट रखा था, अब आपकी बारी है। आप पे प्रेशर बढ़ गया होगा कि अब पहुंच कर ही दिखाना है। टीम फैज़ान बुखारी के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी वीडियो है, कौन सी नात? बता देंगे इस शेर का तो भी एक्सेप्टेड होगा। कुछ पहुंचे कहीं पे? सफर है बीच, सफर है इसके जो पहला शेर है उसके लास्ट में। माशाल्लाह इतना दिखा रहे थे। मदीना नहीं देखना आपको? देखना है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले शेर सफर आ रहा था, सफर का लफ्ज है। हाँ भाई दिखाएं कौन सी वीडियो है, सुना दें। सफर का लफ्ज होता है तो फिर कुछ तय करते हैं। करे के मदीने का हो सफर हर साथ, खुदा करे के मदीने का हो सफर हर साथ।
माशाअल्लाह, हमारी मजलिस ने आपको 1 पॉइंट दिया है क्योंकि आपने दूसरा पूरा नहीं बताया, एक लफ्ज बताया है। तो बहरहाल 1 नंबर का फर्क आ चुका है, ये सेगमेंट भी मुकम्मल होता है। फैज़ान बुखारी और फैज़ान मदीना के जामियात के स्टूडेंट्स आज आमने सामने हैं। क्वालिफायर राउंड होगा कल, और कैसे होगा पहले मैं अर्ज कर चुका कि जो ज़्यादा पॉइंट क्वार्टर फाइनल में लेकर आगे बढ़ेंगे वो एक टीम फाइनल में चली जाएगी। और अब तक फैज़ान बगदाद और फैज़ान उस्मान गनी इन दोनों टीमों ने 35 और 39 नंबर से विन किया है। तो आज फैसला करना है जीतने वालों के लिए भी, और पीछे रहने वाले एलिमिनेट होंगे। स्कोर बोर्ड देखते हैं 3 मुकाबलों के बाद, 3 सेगमेंट के बाद किस टीम ने कितने पॉइंट्स लिए। ये स्कोर बोर्ड खास तौर पर उनके लिए भी होता है जो बाद में हमें ज्वाइन करते हैं, घर पे लेट आते हैं और मदनी चैनल पे पहुंचते हैं, तो वो देख लें कि पहले राउंड्स में किस तरह का मुकाबला हुआ। यहाँ पर जगह जो है थोड़ी सी आप और बना सके हमारे व्यूअर्स के लिए तो अच्छा है। 14 पॉइंट हैं फैज़ान मदीना वालों के, फैज़ान बुखारी टीम के 13 पॉइंट हैं। आइए चलते हैं अगले मरहले की तरफ। नसीब आपका, नारा लगाए फैज़ान रज़ा। बहर सखावत आला गजरा। हमारे सामने 8 बॉक्सेस हैं एज यूजुअल जैसे होते हैं, और दोनों टीमों के मेंबर्स ने पर्सनली आना है, कोई मशवरा नहीं कर सकता, किसी की हेल्प नहीं होगी। और आप आकर इसे खोलेंगे और जो इसमें से निकलेगा, अगर सवाल है तो जवाब देना होगा, और अगर कुछ वैसे ही पॉइंट मिलता है या कोई तोहफा हो सकता है, या ये होगा कि आप उठक बैठक करें तो करेंगे। हम आपको उठक बैठक नहीं कराएंगे, लेकिन आप तैयार रहें हर चीज के लिए, आपका नसीब तैयार हो जाए। आइए फैज़ान बुखारी के स्टूडेंट में से कोई, आपका 1 पॉइंट कम है तो आपको मौका ज्यादा मिले ना, स्कोप ज्यादा हो जाए। 8 बॉक्स है, माइक दीजिएगा। इनके लिए हो सकता है कोई सवाल या वैसे ही कोई पॉइंट्स। सवाल है 2 पॉइंट का, दुरूद रज़विया पढ़कर सुनाना है। दुरूद रज़विया आता है, मशहूर दुरूद रज़विया किस किस को आता है? माशाल्लाह इतने सारों को आता है। सल्लल्लाहु ये स्क्रीन पे दिखाएं नाजरीन को भी जी। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दुरुस्त पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त दिया है, घबराते घबराते कपकपाते हाथों से जवाब दे दिया आखिर, माशाल्लाह। आइए फैज़ान मदीना के स्टूडेंट कौन सा बॉक्स खोलेंगे, देखिए बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे हाथ से खोलें, और नाजरीन को भी दिखाएं कैमरे पर क्या निकला। 2 पॉइंट का सवाल है, कैमरे पे दिखाएं, जवाब देंगे आप 25 सेकंड में। ऐसा शेर सुनाएं जिसमें सूरज का भी जिक्र हो और चांद का भी जिक्र हो। जी कोई हेल्प नहीं करेगा यहां से, देखें बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, आप आंखें बंद करके सोच लें, सामने नहीं देखें। 4 सेकंड, आपका वक्त खत्म हो चुका है जी। अगला कौन आएगा? आपके लिए 2 पॉइंट निकल आए हैं, माशाअल्लाह जी। कौन आएगा जी? खोलें। आपके लिए भी 2 पॉइंट निकल आए हैं, माशाअल्लाह। भाई अहमद रजा लकी हैं, 2-2 पॉइंट जो है वो बड़ा अहम यहाँ पर रोल अदा करते हैं, हमने मुकाबले में जो एक्सपीरियंस किया है। और अब कौन रह गया? इस्माइल भाई आखिरी स्टूडेंट। में जब कलम तूने उठाया 3 पॉइंट का सवाल निकल आया है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, मुफस्सिर शहीर, आपके दीवान नातिया दीवान का नाम बताना है। 3 पॉइंट एक साथ मिलकर कहां पहुंच जाएंगे आप? ओ हो, नहीं पता, हेल्प नहीं हो सकती। जी आपका वक्त खत्म हो रहा है। कबाइल बख्शिश। हाँ कबाइल बख्शिश। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, यहाँ किसी से ले लें भाई जवाब, कोई देगा? फैज का दरी जी खड़े हो जाएं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह के दीवान नातिया किताब का नाम? दीवान सालिक। दीवान सालिक, जवाब दुरुस्त दिया है माशाअल्लाह। तोहफा भी देंगे इनको, इमामा शरीफ और इतर शरीफ, माशाअल्लाह। तो सुभान अल्लाह,
بڑا پیارا جواب دیا. آخری اسٹوڈنٹ اس ٹیم کے فیضان مدینہ کے, دیکھیں کہاں پہنچاتے اپنی ٹیم کو. فیضان بخاری والوں نے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے نا. اچھا نہیں کیا, ابھی جواب نہیں دیا تھا. بتائیے, آپ کے لیے بھی سوال ہے. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, پہلا مصرع بتانا ہے. 19 سیکنڈ. آسان شعر, یہاں بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. نہیں آ رہا یاد, غور کریں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. جواب دینا ہے, نہیں آ رہا. او ہو, آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے, آپ وہیں رہا کریں بھائی. جی پہلا مصرع پہلے سن لیں بھائی, کون سا ہے بتائیں. پیتے یہ ہیں پلاتے یہ. نہیں غلط, تشریف رکھیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم. رب ہے معطی یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. حاضرین کو بھی بڑے پیارے پیارے اچھے اشعار یاد ہیں, اور یہ طرز میں بھی سنا دیں. امین بھائی ہمارے ساتھ ہیں, نعت خواں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم. 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 رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر. سارے کثرت پاتے یہ ہے. ساری کثرت پاتے یہ ہے. ان کے ہاتھ میں ہر جی ہے. ان کے ہاتھ میں ہر جی ہے. ان کے ہاتھوں میں ہر جی ہے. ان کے ہاتھوں میں ہر جی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہے. یہ ہے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت, جنہوں نے اتنے مختصر سے اشعار میں اور چھوٹے چھوٹے ورڈز میں ہمیں عقیدہ سکھایا. الحمدللہ. رب ہے دینے والا موتی یہ ہے قاسم, یہ ہے عطا کرنے والے. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کہلاتے ہیں. کتنے چھوٹے چھوٹے اشعار ہیں, لیکن آپ اس کو ذہن و دماغ میں بسا لیں تو کتنا بڑا عقیدہ ہے یہ. الحمدللہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے سرکار تقسیم فرماتے ہیں, اور جس کو جو ملا ان کے صدقے میں ملا ہے. کیوں نہ ان کی شان میں بھی ایک آدھ شعر سنا ہے نا, منقبت بھی ہو جائے. کوئی اعلیٰ حضرت کی شان میں بھی کوئی شعر ہو. میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ سوچیں کون سی منقبت پڑھنی ہے. فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان رضا, سنیوں کا پیشوا. ذرا گج وج کے میرا رضا کہنا ہے. سنیوں کا پیشوا, عاشقوں کا رہنما, خائف کبریا, با کمال و باحیا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی. تو مجدد
اسلامی اعلیٰ حضرت پلاتی ہے، امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کی محبت کے جام پلاتے ہیں، کیوں نہ پلائیں کہ اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کی محبت میں بچے بچیاں ہمیں ڈرائنگز بھی بھیجتے ہیں، وہ پیارے پیارے اسکیچ بنا کر مزار اعلیٰ حضرت کے گنبد شریف کے، اور اس وقت تک ہزاروں پینٹنگز ہمیں الحمدللہ پہنچ چکی ہیں، اور یہ بڑی محبت ہے عوام کی، بچوں کی، بچیوں کی، اور اس میں سے چند سلیکٹڈ جو ہیں وہ ہم پچھلے دن موصول شدہ اگلے دن دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو، آئیے دیکھتے ہیں۔ نام شہر کا نام کلیئر لکھیں، حسنین رضا۔ حسنین، نام شہر کا نام عمر، تینوں لکھیں۔ نور فاطمہ خانے وال، ماشاءاللہ۔ بنت عرفان حیدرآباد دکن۔ ملتزم رضا کراچی، ملتزم نیا نام۔ عائشہ شاہد کراچی، احمد رضا، عبید سوئی بلوچستان، ویری گڈ، کیا بنائیے ماشاءاللہ۔ فیصل آباد سردار آباد، مہک اشرف سانگراہی، غلام محمد اتاری چشتیہ شریف، بنت نزاکت علی اتاریہ ملتان شریف، نعیم رضا، محمد نعیم رضا اتاری، مصطفیٰ رضا گوجرا، بنت محمد اکرم۔ ماشاءاللہ بہت اچھی پینٹنگ چند ہم نے دکھائی ہیں سلیکٹڈ، اور بعض اوقات آپ کی پینٹنگ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم نہیں شو کر پاتے، تو آپ دل بڑا رکھا کریں اور اچھی نیت سے بھیجا کریں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے، محبت اولیاء کے لیے یہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کی جو سب سے بہترین پینٹنگ ہے وہ کون سی ہے؟ یہ بہترین پینٹنگ فائنل میں بھی شو ہوگی۔ عبید سوئی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی پینٹنگ سلیکٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ فائنل میں ہم کمپائل کر کے ساری ایک ساتھ چلائیں گے۔ ان سب بنانے والوں کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں بھی کچھ بنا کر لائے ہیں، ان کو بھی دکھا دیں اسکرین پر۔ 9 سال کی عمر میں کون ہے یہ؟ عبد المکرم، عبداللہ اکرم ہے شاید، ماشاءاللہ بہت پیاری پینٹنگز یہ اسکرین پر دکھا دیں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بھی بنا کے جتنے لائیں کھڑے ہو جائیں اور دکھا دیں اسکرین پر۔ عبید رضا اتاری، ماشاءاللہ یہ یوں ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر لکھ کے لائیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ان سب بچوں کے لیے بھی سبحان اللہ کی صدائیں ہوں بھائی۔ ماشاءاللہ بہت ہی بیوٹیفل، خوبصورت۔ کھڑے ہو جائیں، بچی کو کھڑا کر دیں۔ ماشاءاللہ یہ مدنی منی بھی دکھا دیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے پیچھے خود ہی کھڑی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی کیمرے پہ دکھائیں۔ ماشاءاللہ ان سب کو شہباز بھائی ایک ایک تحفہ، ایک ایک گفٹ جو ہے وہ دیں، زبردست ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو فیضان اعلیٰ حضرت سے حصہ عطا فرمائے۔ ان سب کو ایک ایک تحفہ بھی پیش کرتے ہیں اور چلتے اپنے اگلے مرحلے کی طرف۔ نعرہ لگائے فیضان اعلیٰ حضرت، مہر سخاوت اعلیٰ حضرت۔ سیگمنٹ کیا ہے؟ ہر دل کی صدا، ہر دل کی صدا، ہر دل کی صدا۔ رضا وہ نام ہے جو عاشقوں کی پہچان ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری پہچان رہے گا انشاءاللہ۔ 10 سوال ہیں دونوں ٹیموں سے، 10 سوال ہوں گے، آپ نے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا ایک پوائنٹ ہے، اعلیٰ حضرت کی سیرت کے متعلق سوالات ہوں گے اور آپ نے جواب دینے ہوں گے۔ 25 سیکنڈ میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے سب سے بڑے پوتے کا نام کیا تھا؟ مولانا ابراہیم خان صاحب۔ ابراہیم رضا خان، جواب درست دیا ہے۔ سبحان اللہ کی صدائیں ہوتی رہیں، نیکوں کے ذکر بھی کرتے رہیں اور سیکھتے بھی رہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کس بیٹے کا نام لے کر فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں؟ مولانا حامد رضا خان صاحب۔ مولانا حامد رضا خان، جواب درست دیا ہے ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال بتائیے، مولانا حامد رضا اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، آپ نے کتنی عمر پائی؟ 70 سال۔ کتنے؟ 70 سال۔ 70 سال، 70 ایئرز، جواب درست دیا ہے۔ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ کون سے جانشین ہیں جن کا انتقال بالکل عین حالت نماز میں ہوا، نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے؟ مولانا حامد رضا خان صاحب۔ بڑے بیٹے مولانا حامد رضا، جواب درست دیا ہے۔ تیسرا سوال بتائیے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بیٹے مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ اپنے بڑے بھائی مولانا حامد رضا خان صاحب۔ اپنے بڑے بھائی سے، مفتی اعظم ہند ہیں خود،
اور اپنے بڑے بھائی سے تعلیم حاصل کی، جواب درست دیا ہے۔ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ رضا خان کو کیا کہا کرتے تھے؟ تیسرا سوال، چھوٹے برخوردار کو کیا کہا کرتے؟ ننھے میاں، کیا؟ ننھے میاں، ننھے میاں، ننھے میاں کہتے تھے، جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ چوتھا سوال، بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کے پیر صاحب سید شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام سلاسل کی اجازت دی، خلیفہ بنایا کس سن میں؟ سن بتائیے، اسلامک سن 1296 ہجری۔ 1296 ہجری، جواب درست دیا ہے۔ 5 جمادی الاخری تھی، اعلیٰ حضرت بھی ساتھ تھے اور پیر صاحب نے ساری اجازتیں دونوں کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، دونوں باپ بیٹے ایسے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ جی چوتھا سوال، بتائیے مولانا نقی علی خان والد اعلیٰ حضرت اس دنیا سے کب تشریف لے گئے، کب آپ کا انتقال ہوا؟ آپ کی سن بتانا ہے، سن وصال، جلدی۔ 1297 سن ہجری میں، 1297، 1297، آج 1440 ہے، یعنی آج سے تقریباً 143 سال پہلے 51 برس کی عمر میں وصال آپ نے پایا، جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ بتائیے، 5واں سوال ہے، مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف تحریر کتاب کا نام بتائیں۔ جی فتاوی مصطفیہ، فتاوی مصطفیہ، جواب درست دیا ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ 5واں سوال آپ سے، مولانا حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے، آپ کا نماز جنازہ کس بزرگ ہستی نے پڑھایا؟ مفتی اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، فیصلہ آباد والے، جن کے نام سے دعوت اسلامی والے سردار آباد بھی کہتے ہیں، جواب درست دیا ہے، ماشاءاللہ۔ 6واں سوال، بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا اعظم خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان محمد شاہ کی حکومت میں کس اعلیٰ عہدے پر فائز تھے؟ وزارت اعلیٰ، وزارت اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھے، جواب درست دیا ہے۔ آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کے دادا کے بھی والد گرامی محمد اعظم خان صاحب کے والد گرامی سعادت یار خان صاحب، آپ حکومت کے کس عہدے پر فائز تھے؟ آپ وزارت مالیات کے عہدے پر فائز۔ وزارت مالیات کے عہدے پر فائز تھے، جواب درست دیا ہے، یعنی بڑے بڑے لوگ تھے ان کے خاندان میں، چھوٹا موٹا خاندان نہیں تھا، ماشاءاللہ۔ 7واں سوال، بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہن بھائیوں کی تعداد؟ 4، 2 بھائی 2 بہن، 4 بھائی بہن کتنے ہیں؟ 2 بھائی 2 بہنیں، 2 بھائی تھے 2 بہنیں تھے، جواب درست دیا ہے، ماشاءاللہ۔ سیکھنے کو مل رہا ہے نا، مل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، معلومات، ہاتھ سر تو ہلا دیں۔ ہاں بھائی، آپ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 بھائی، ان کا نام کیا تھا؟ محمد رضا خان صاحب اور حسن رضا خان صاحب۔ محمد رضا اور حسن رضا، جواب درست دیا ہے۔ 8واں سوال، بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے 2 شہزادوں کا نام کیا تھا؟ آسان سوال، مصطفیٰ رضا خان صاحب اور اپنا حامد رضا خان صاحب۔ مصطفیٰ رضا اور حامد رضا، جواب درست دیا ہے۔ ان دونوں صاحبزادوں کے مشہور القابات بتا دیں۔ حجت الاسلام اور مفتی اعظم ہند۔ حجت الاسلام یہ مولانا حامد رضا کو کہتے ہیں، مفتی اعظم ہند یہ کہتے تھے مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ کو کہتے بھی ہیں، اور دونوں جواب درست دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ 9واں سوال، بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہزادیاں بیٹیوں کی تعداد کیا؟ 5 بیٹیاں تھی اعلیٰ حضرت کی، جواب درست دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے وہ کون سے پوتے ہیں جن کا انتقال صرف 2 سال کی عمر میں ہو گیا تھا؟ انوار رضا خان صاحب۔ انوار رضا خان، جواب درست دیا ہے۔ 10واں سوال، اب تک کسی نے ایک بھی غلطی نہیں کی، ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور خلفاء اور شاگردوں میں سے کسی ایک کا نام بتا دیں۔ حشمت علی خان صاحب، مولانا حشمت علی خان، مولانا سردار احمد خان صاحب، تقدس علی خان صاحب، اور بڑے بڑے نام ہیں، ماشاءاللہ، جواب درست دیا ہے۔ آخری سوال، بتائیے مولانا حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے کا 2 بار آپریشن ہوا تھا، کس وجہ سے؟ بتائیے۔ پہلی بار ہاتھ کا، دوسری بار پشت کا۔ ہاتھ اور پشت کا آپ کا آپریشن 2 بار ہوئے تھے، جواب یہ بھی درست دیا ہے،
ماشاءاللہ 10 سوال تھے، 10 جواب تھے اور بہت ساری باتیں خان وعدہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پتہ چلی. دونوں ٹیموں نے ایک بھی غلطی نہیں کی اور بہت کچھ ہمیں سکھایا. ماشاءاللہ سب کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں بھی لگائیں. ماشاءاللہ 10 سوال تھے اور اب تک ایک بھی غلطی نہیں کی کسی نے، اور اس طرح سے رضا کا اور فیضان دل میں بڑا. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے سلسلہ معطر ہے، ذوق نعت بھی ہو رہا ہے اور فیضان اعلیٰ حضرت بھی مل رہا ہے. اور اسکور بورڈ پر دیکھتے ہیں اب تک 5 مراحل ہو چکے ہیں اور کس نے کتنے پوائنٹ حاصل کیے آپ دیکھ لیجئے. 10 کے 10 نمبر حاصل کیے آخری مرحلے میں. 26 پوائنٹ ہیں فیضان مدینہ کے اسٹوڈنٹس کے، فیضان بخاری کے 27 پوائنٹ ہیں. دیکھتے ہیں آگے کون جاتا ہے. آج 39 اور 35 نمبر لے کر پچھلی 2 ٹیمیں آگے بڑھ چکی ہیں اور آج جو زیادہ پوائنٹ لیں گے پھر فیصلہ ہوگا اور بہرحال کسی ایک نے پیچھے جانا ہے. چلتے ہیں سیکنڈ لاسٹ مرحلے کی طرف اور اس میں آپ نے شعر تک پہنچنا ہوگا. دیکھتے ہیں آپ کے لیے آج کیسے اشعار ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑے مشکل ہوں چونکہ آپ کوارٹر فائنل ہے. نعرہ لگائیں، آگے بڑھیں. فیضان رضا مہر سخاوت اعلیٰ حضرت. آپ دونوں ٹیموں کے لیے باری باری دو اشعار اسکرین پر آئیں گے اور 4 اشارے ملیں گے اور آپ نے پہنچنا ہوگا ہمارے مجلس کے پاس کون سا شعر اندر روم میں موجود ہے. اور اگر آپ درست پہنچتے ہیں پہلی باری میں تو 5، دوسرے اشارے پر 4، تیسرے پہ 3 اور چوتھے اشارہ لینے پر صرف 2 پوائنٹ ملیں گے. غلط جواب ایک بھی پوائنٹ نہیں دلائے گا. دیکھیں کیا ہوتا ہے. تیار ہیں ٹیم فیضان بخاری؟ پہلا شعر ان کے لیے کیا ہے؟ اشارہ لفظ ہے اس میں گما اور پہلے مصرے میں ہے گما. دوسرا اشارہ. آپ اگر مصرے کا وزن دیکھیں تو شاید دوسرا نہ لینا پڑے. دوسرا اشارہ دے دیں. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. ماشاءاللہ بڑی جلدی ہے ان کو. دیکھیں جواب بھی درست دیا ہے یا نہیں. صرف 2 لفظ لیے اور پورا شعر سنا دیا. مشہور شعر. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی مناجات کا بڑا پیارا شعر. اب آپ کی باری ہے. فیضان مدینہ کی ٹیم کے اسٹوڈنٹس دکھائیے ان کے لیے پہلا اشارہ. پہلا اشارہ ہے ہر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل چاہے مشکل کشا کا ساتھ دیکھیں ہو. دوسرا اشارہ نہیں لیں گے. 5 پوائنٹ کہیں کم نہ ہو جائیں. پورا مقابلہ آپ کا آگے پیچھے تتر بتر نہ ہو جائے. آپ نے ڈن کر دیا ہے. دیکھتے ہیں ان کا جواب. فیضان مدینہ والوں کو 1 نمبر کی ویسے کمی تھی اور جواب درست ہو گیا ہے. یعنی پوائنٹس برابر کر لیے ہیں. ابھی سے آگے کی بات نہیں رکھی انہوں نے کوئی. دوبارہ آتے ہیں فیضان بخاری کے اسٹوڈنٹس کی طرف. ایک شعر اور ہوگا. دکھائیے پہلا اشارہ. لفظ ہے درد. دیکھیں کوئی غلط جواب آپ کو درد نہ دے بیٹھے. ایک اور اشارہ دے دیں. دوسرا اشارہ. مشورہ کر لیا. دوسرا اشارہ دیں بھائی، رسک نہیں لے رہے. درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. ماشاءاللہ بہت پیارا شعر سنایا مولانا حسن رضا کا. دیکھتے ہیں ان کا جواب. 4 پوائنٹ مل سکتے ہیں یا کچھ نہ ملے. کیا ہے آپ کا جواب؟ درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 4 پوائنٹ پھر حاصل کیے ہیں. اب آپ کی باری ہے. ٹیم فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز جس سے متصل ہم کھڑے ہیں اسٹوڈیو میں. جی ان کے لیے پہلا اشارہ آخری شعر کا. لفظ ہے تقدیر اس شعر میں. دیکھیں کیا ہے وہ شعر. بتائیں گے آپ یا دوسرا اشارہ لیں گے؟ یہاں سے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا نہ آواز دے گا. فیضان مدینہ کی ٹیم والوں کے لیے ہے سوال. جی اشارہ لیں گے؟ جلدی کیجئے 5 سیکنڈ ہے. دوسرا اشارہ. رسک نہیں لے رہے. دکھائیے دوسرا اشارہ. یا رب بھی آتا ہے اس مصرے میں. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. کتنا پیارا شعر ہے. دکھائیے ان کا جواب درست ہے کہ نہیں. ماشاءاللہ جواب درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ یعنی یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا اور فیضان مدینہ کی ٹیم کے ممبرز اور فیضان بخاری کے اسٹوڈنٹس برابر آ چکے ہیں. 1 نمبر زیادہ لیا اس وقت فیضان مدینہ والوں نے. اس مرحلے میں 9 پوائنٹ لیے ہیں. آپ نے 8 پوائنٹ لیے ہیں اور 35-35 مقابلہ ہو چکا. مطلب اب فیصلہ آگے والوں کے لیے ہوگا. فیضان
بغداد کی ٹیم کو تو لگتا ہے کہ مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. دیکھیں بھائی اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو میں اشارہ دوں تو کوئی پہنچے گا؟ ایک اشارے میں پہنچنا ہے. میرا مرادی شعر کسی ایک سے جواب لوں گا. شعر ہے سنتوں کو پھر جلایا. دل نوری. کون جواب دے گا؟ دل نوری ہے اس شعر میں. پہلا ایک اشارہ. دل نوری. لے لیں جلدی سے جواب لیں. دل نوری. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. تا حشر. تا حشر ہے روشن نوری کا یہ کاشا. سبحان اللہ. دیکھیں کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا, یہ عمران بھائی نے سنا دیا. ہمارے حاجی شبیر کے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. نعت خواں کا بھائی تو پھر نعت اشعار تو یاد ہوں گے نا, نعت خواں ہو کہ نہ ہو. ماشاءاللہ یہ مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور اسکور بورڈ کی طرف ہم چلتے ہیں. دیکھتے ہیں 6 مراحل سے گزر کر کس نے کتنے پوائنٹ لیے اور اس کے بعد ہوگا فیصلہ کن مرحلہ جو کہ بعض اوقات سانسیں روک دیتا ہے. موجزن تحریر میں علم کا 6 مراحل ہو چکے ہیں, 6 سیگمنٹس ہو چکے ہیں. 8 پوائنٹ لیے فیضان بخاری والوں نے, 9 پوائنٹ لیے فیضان مدینہ کی ٹیم نے. 35 پوائنٹ ہیں اور اب چلتے ہیں آخری مرحلے کی طرف, لیکن 1-2 کالز بھی شامل کر لیتے ہیں. جی محمد حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذوق نعت ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل اشفاق بھائی کو شاد و آباد رکھے. اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ سلسلہ ذوق نعت کا فائنل میں اگر عبدالحبیب بھائی بھی تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ مل کر ٹیموں کے ساتھ مقابلہ کریں تو مدینہ مدینہ. اور اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ آپ کو اتنے اشعار کیسے یاد ہوئے, اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کو ہم عرض کریں گے, دعوت دیں گے اور امید ہے کہ تشریف بھی لائیں گے. اور آپ نے ایک زبردست ویڈیو بھی ہمیں دی ہے جو ہم فائنل میں چلائیں گے, اور بڑا ہی زبردست وہ سیگمنٹ ہے جو ہماری ٹیمز کے لیے ہوگا. عبدالحبیب بھائی سوال کریں گے انشاءاللہ, اور ہو سکتا ہے کہ خود بھی تشریف لائیں, دعا بھی کروائیں گے, اور بہت کچھ ہے. فائنل میں ہمارا انشاءاللہ نعتیہ مقابلہ ہے حسن نعت, جس میں 5 سلیکٹڈ اسلامی بھائی نعت پڑھیں گے اور ان کی نعت کے حوالے سے ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا اعلان ہوگا. اور انشاءاللہ بچوں کا ذوق نعت ہوگا, نگران شورا کے ملفوظات ہوں گے, اور رضا رضا کریں گے, سرکار کی آمد مرحبا کی دھومیں مچائیں گے, اور انشاءاللہ مزار اعلی حضرت کی چادر شریف کی زیارت بھی کروائیں گے, اور انشاءاللہ لنگر رضویہ بھی ہوگا, فاتحہ بھی ہوگا. تو پیارے پیارے اشعار سیکھنے کو مل رہے ہیں, ذوق نعت بڑھ رہا ہے. ایک کال اور دے دیں بس. میں بشرا فاطمہ پاک پتن شریف سے عرض کر رہی ہوں. اشفاق بھائی آپ کا مرادی شعر یہ ہے: سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. اب تو میرے 2 تحفے ہو گئے نا. ایک تحفہ تو آپ یہ دے دیں کہ اب آپ دوبارہ پاک پتن تشریف لے آئیں. جب آپ پہلے آئے تھے تو میں نے آپ سے ملاقات کی تھی. ماشاءاللہ مدنی منی بشرا فاطمہ, آپ کو مبارک ہو, آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے. سبحان اللہ. اب تحفہ کیا پیش کریں آپ کو, آپ ہیں بھی اتنے دور. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, آپ کی زندگی آخرت دنیا آخرت سب بہتر کرے, آپ کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اور اب چلتے ہیں آخری مرحلے کی طرف. نام ہے سوچ سمجھ کر, جواب بھی دینا ہے سوچ سمجھ کر. آئیے چلتے ہیں ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, نعرہ لگائیں فیضان اعلی حضرت, بحر سخاوت اعلی حضرت. 10 اشعار ہیں, 10 نمبر ہیں, اور جو بیل بجائیں گے پہلے وہی جواب دیں گے. غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ غلط جواب دیں گے یا شعر درست نہیں پڑھیں گے تو آپ کا 1 پوائنٹ کم ہو جائے گا. 10 پوائنٹ میکسیمم آپ لے سکتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ بیل چیک کر لیں اپنی, سب چیک کر لیں بھائی, بعد میں کوئی پرابلم نہ آئے آپ کو. شروع کریں. جی بھائی, پہلا شعر ہے. میں اس وقت رک جاؤں گا جب آپ بیل بجائیں گے, اور میکسیمم میں 1 مصرع پڑھوں گا. پہلا شعر: پلا دے. یہاں سے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا, صرف سبحان اللہ کی صدائیں لگانی ہے. پلا دے. آگے آپ نے پورا کرنا ہے. ٹیم فیضان بخاری نے پہلے بیل بجائی ہے یا فیضان مدینہ نے, یہ طے کرنا باقی ہے. ہماری مجلس اس کو دیکھ رہی ہے, ریپلے میں دیکھ لیتے ہیں. دکھائیے. نہیں, پہلے یہ دیکھ لیں کہیں انہوں نے نہ بجائی ہو. آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں؟ فیضان بخاری والوں نے جو ہے وہ پہلے بجائی ہے کہ فیضان مدینہ؟
ہماری مجلس کہہ رہی ہے برابر بیل بجی ہے. کیا برابر بجی ہے؟ بخاری تھا پہلے. ہمارے یہاں کے اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں سارے کہ انہوں نے پہلے بجائی ہے. فیضان بخاری چلے آپ پڑھ دیں. پلا دے ساقیاں ساگر مدینہ آنے والا ہے، عطا اب کیف و مستی کر مدینہ آنے والا ہے. عطا اب کیف و مستی کر مدینہ آنے والا ہے. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں ہونی چاہیے اور کوئی آواز نہ نکالے، ان کی ہیلپ نہ کرے. دوسرا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. مریدی جی پہلے کس نے بجائی ہے بھائی؟ مرید فیضان مدینہ جی پڑھیے. مریدی لا تقف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. جواب درست ہو گیا ہے. بڑا پیارا شعر سننے کو ملا. دونوں کے پوائنٹس پھر برابر ہو گئے. تیسرا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. دولت جی اتنی جلدی بیل بج رہی ہے، حیرت کی بات ہے. فیضان بخاری نے پہلے بجائی. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد. اگر میرا مرادی شعر لکھا ہوا یہاں وہ نہ ہوا تو آپ کا ایک پوائنٹ کم ہو جائے گا. دولت کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. دولت آپ کا جواب تھا دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد. تھوڑا سا مزید سن لیتے تو پھر بھی آپ یہی جواب دیتے. جواب درست ہو گیا ہے. 3 شعر ہو گئے. چوتھا شعر کون پورا کرتا ہے؟ اے حسن جی فیضان مدینہ کے اسٹوڈنٹس، اے حسن پر آپ نے کئی اشعار ہو سکتے ہیں. غلط جواب آپ کو 1 پوائنٹ سے محروم کر دے گا. ویسے 1 پوائنٹ کم ہے. اے حسن خیر ہے کیا کرتے ہو، یار کو چھوڑ کر اغیار سے ربط. سوچ لیں. اے حسن، اے حسن آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. اے حسن خیر ہے کیا کرتے ہو، یار کو چھوڑ کے اغیار سے رب. آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور جواب آپ کا غلط ہے. میرا مرادی شعر تھا اے حسن قصد مدینہ نہیں، رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. ان کا جواب غلط ہو گیا. 1 پوائنٹ کم ہوگا. 5واں شعر. اب آپ پہ پریشر بڑھ رہا ہے فیضان مدینہ کے طلبہ. 5واں شعر ہے اے نظم رسالت جی ٹیم فیضان مدینہ کے اسٹوڈنٹس. اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. 5واں شعر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اے نظم رسالت. نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، تم نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. فیضان مدینہ کے سپورٹر خوش ہو رہے ہیں. 5 شعر ہو چکے ہیں. 1 پوائنٹ کی کمی ہے. 6واں شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. شعر ہے بھر دے. ارے یار جی فیضان بخاری. بھر دے میرے آقا میری جولی بھر دے، اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے. اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ 6 شعر ہو گئے ہیں اور پھر 2 نمبر کی کمی آ چکی ہے سامنے کی طرف اور 4 اشعار اب باقی ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. 7واں شعر. ہم نے بہت جلدی بیل بجائی ہے. ہم نے آگے آپ نے پڑھنا ہے. کیا لکھا ہے ہم نے کے آگے یہ گیس کرنا ہے. 18 سیکنڈ ہے. ہم نے فیضان مدینہ 7واں شعر تھا یہ. یہاں والے کوئی ہیلپ نہ کریں صرف دیکھیں. جلدی کیجئے 8 سیکنڈ باقی ہیں. پڑھیے. ہم نے جی پڑھیے جلدی کیجئے 3 سیکنڈ باقی ہیں. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. میں دوسرا مصرع پڑھتا کب ہوں؟ پہلا ہی پڑھنا ہے. یہ طے ہے کہ پہلا ہی شعر. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود. چپ ہو جا جی کوئی ایک ڈن کر لیں اس میں. دوسرا والا. ہاں بھائی مجلس فیصلہ کرے. قبول کریں گے کہ نہیں؟ جواب قبول. ان کا جواب ہماری مجلس قبول کر رہی ہے. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود. 1 پوائنٹ کی دوبارہ کمی ہے. 1 پوائنٹ بڑھ گیا ہے اور اب 3 شعر باقی ہیں. مقابلہ ابھی باقی ہے میرے دوست. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 8واں شعر. چاند کی طرح. جی ٹیم فیضان مدینہ یا فیضان بخاری کون ہے؟ فیضان مدینہ. آپ لوگ فیصلہ نہ کریں، یہ مجلس ہے ہمارے پاس. جی پڑھیے. چاند کی طرح. جلدی کیجئے غلطی کی گنجائش نہیں ہے.
10 चांद की तरह चांद की तरह हम कहें तो मुजरिम हैं। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी इनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। जवाब दुरुस्त हो गया है। 8 पॉइंट हो चुके हैं, 8 शेर हो चुके हैं और मुकाबला बिल्कुल बराबर हो चुका है। और अब 9वां और 10वां शेर ही कोई फैसला करेगा। 9वां शेर है, देखें कौन पूरा करता है। दोनों टीमों के बैल पर हाथ हैं, गलती की गुंजाइश नहीं है। फैजान बुखारी और फैजान मदीना के स्टूडेंट्स खड़े हैं मद्दे मुकाबिल। शेर है मोहम्मद। आप लोग फैसला ना करें जी, देखें गलत जवाब आपको पीछे कर सकता है। फैजान बुखारी के स्टूडेंट्स पढ़िए, एक ही लफ्ज सुना है और बेल बजा दी है। अब देखें क्या जवाब देते हैं। मोहम्मद, कोई गैस ही करना होगा। सल्लल्लाहु अलैहि। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। मुरझाया नहीं करते, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिर्फ एक लफ्ज सुन के जवाब दिया है, बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। माशाअल्लाह, और ये बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया। और आखिरी जवाब जो है ये इनको आगे भी बढ़ा सकता है, पीछे भी ले जा सकता है। शेर है, तैयार हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें गलती आपको जो है वो कहीं भी ले जा सकती है और जवाब आपको देना जरूरी है। शेर पढ़ रहा हूं, शेर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु। इस पे बैल नहीं बजा रहे। शेर है, मैं मदी। फैजान बुखारी ने पहले बैल बजाई है और अब आपने शेर पूरा करना होगा। गलती आपके आगे मुकाबला कंटिन्यू करने की तरफ ले जाएगी और शेर दुरुस्त पढ़ने पर आप जीत जाएंगे। मैं मदीने तो गया था, ये बड़ा शरफ था, लेकिन कभी लौट करना वहीं दम जो टूट जाता तो कुछ और बात होती। सोच लें, मैं मदीने। मदीना, आप लोग खामोश, आपका टाइम खत्म हो गया है और आपका जवाब गलत है, ये नहीं था। मैं मदीने की गलियों के कुर्बा जिनसे गुजरे थे शाहे मदीना, इस तरह से महकते हैं कूचे इत्र जैसे लगाए हुए हैं। फिर आपको चांस मिला है फैजान मदीना वाले। अब देखें ये शेर कौन पूरा करता है। आखिरी शेर है और फैसला हो जाएगा उसी के लिए जो जवाब देगा। तैयार हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप भी तैयार हैं। शेर है, हाय जी, कौन पूरा करेगा? मजलिस फैसला करे। फैजान बुखारी जी, आपके लिए है जवाब। अगर दुरुस्त बताया तो आप जाएंगे हाय। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सोच लें। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आपको क्या लगता है दुरुस्त जवाब होगा कि नहीं? एक और भी आता है वैसे तो। कौन सा आता है? हाय महरूमी है किस्मत। वाय है। हाय क्या है? लग तो सही रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह। लग तो सही रहा है जी। हाय, सिर्फ हाय सुन के आपने बता दिया। अल्लाह मालिक। स्ट्रेस था, कुछ तो करना ही था। वो नहीं है हाय किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, लेकिन वो है आहा किस्मत। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। माशाअल्लाह, ये मुकाबला मुकम्मल हुआ है। टीम फैजान बुखारी के स्टूडेंट्स ये जीत चुके हैं। अगला मुकाबला होगा कल फैजान बगदाद और 39 के साथ ये मुकाबला हुआ है। अब कैसे फैसला होगा कि फाइनल में कौन जा रहा है और कौन फाइनल में नहीं जा रहा, तो इसलिए हम जो है वो इसको तय करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान एक मुकाबला करेंगे फैजान उस्मान गनी और फैजान बुखारी के दरमियान, और वो मुकाबला ऑफ एयर होगा। इसका फैसला हम अनाउंस कर देंगे और इसके बाद ये तय होगा। आपने मुकाबला देखा, करीब आ जाएं। फैजान मदीना की टीम आज हमसे रुखसत हो रही है। बड़ा अच्छा इन्होंने मुकाबला किया, लेकिन बहरहाल किसी ने एक ने पीछे जाना होता है। मुकाबला बड़ा अच्छा रहा। दोनों टीमों के लिए सुभान अल्लाह की सदाएं भी हों।
ذوق نعت جیتنے والوں کو انشاءاللہ ٹیم کو 1,50,000 روپے کا مدنی چیک ملے گا، اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ مدنی چیک کے انعامات ہیں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کل رات آپ سے ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. فیضان اعلیٰ حضرت طے کر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی نعمت اعلیٰ حضرت، باعث برکت اعلیٰ حضرت، بحر